میں فضیلت الشیخ مولانا محمد جرجیت صاحب انصاری سراجی حفظہ اللہ امیر صوبائی جمعیت الحدیث مغربی یو پی کو بہت ہی ادب کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور آپ کے سامنے خطاب فرمائیں۔ فضیلت الشیخ مولانا محمد جرجیت صاحب انصاری سراجی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس عظیم الشان اجلاس کے عظیم صدر اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے جید اور معقر علماء کا ایک اچھا خاصا گروہ، ناظم اجلاس، علاقے کے معزز احباب، دیگر معزز شخصیات، مبارک پور اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے
معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، پورا صوفی مبارک پور کا یہ عظیم اجلاس جو آج آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، بہت ہی جلد بازی میں یہ رکھا گیا ہے اور بہت وقت نہیں ملا یہاں کے نوجوانوں کو اور یہاں کے احباب کو تیاری کرنے کا۔ 5 اکتوبر کو میرا پروگرام تھا بنارس میں، اور وہیں پر گفتگو ہوئی تو جو صورت نکلی تھی وہ یہی ایک صورت نکل رہی تھی کہ یا تو آپ اکتوبر میں لے لیں 14، یا پھر نومبر میں چلے جائیں 16 نومبر، اور پھر یہ کہہ کر ہم سے رخصت ہوئے تھے آپ کے علاقے کے وہ احباب جو ہمارے پاس ملنے گئے تھے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو مشورہ کر کے انشاءاللہ 1-2 دن میں بتائیں گے۔ تو 5 تاریخ تو وہ چلی گئی، 6 یا 7 تک فائنل ہوا، اور پھر یہ ہوا کہ چلیے ہم 14 اکتوبر ہی کا ٹائم رکھ لیتے ہیں، اور بہت جلدی ہفتے کے اندر ہی آپ نے اتنا عظیم و شان اجلاس آپ نے یہاں منعقد کیا۔ اللہ رب العالمین جن لوگوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، وہ حصے کی نوعیت جو بھی ہو، اللہ رب العالمین ان کو قبول فرمائے، رزق میں برکت دے، اور آپ کے اس پروگرام کو جس مقصد سے آپ نے یہ کرایا ہے، آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ مجھ سے پہلے شیخ عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ سے آپ نے معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کے موضوع پر کچھ گفتگو سنی، اور ان سے بھی پہلے آپ سن رہے تھے، اور لسٹ میں اب میرا بھی نام ہے، اب آپ مجھے بھی برداشت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین جو باتیں کہی جا چکی ہیں اور کہی جا رہی ہیں، ہمیں کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ پروگرام لینے میں آگے تھے، انہی کے ذریعے مجھے یہ پتہ چلا کہ آپ کو یہاں پر جو خطاب کرنا ہے وہ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے خطاب کرنا ہے، اور اسی آیت پر آپ کو گفتگو کرنا ہے جو آیت میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی ہے۔ اس آیت کو آپ پھر سے سن لیں، اس کے ترجمے پر غور کر لیں، تاکہ بات کو کہنے میں بھی آسانی ہو سکے اور سمجھنے اور سمجھانے میں بھی آسانی ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کیا ہے، آپ کی چند صفتیں بتائی ہیں۔ وہ صفتیں کیا ہیں؟ یا ایھا النبی وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے میرے نبی، یا ایھا النبی، اے میرے نبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو مبشر بنا کر بھیجا ہے،
ہم نے آپ کو نذیر بنا کر بھیجا ہے، مبشر، اچھے کاموں پر ان کاموں کو جنت کی بشارت دینے والا، اور برے کاموں کے کرنے پر برے لوگوں کو جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ آئے میرے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، پہلی صفت۔ دوسری صفت، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا، اچھے کام کرنے والوں کو ان کے اچھے کاموں پر بشارت دینے والا، جنت کی خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَنَذِيرًا، لوگوں کو ان کے برے کاموں سے اور اس کے عذاب سے باخبر کر دینے والا، سے باخبر کر دینے والا، نذیر، ہم نے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ کی اجازت، اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا۔ داعِيًا إِلَى اللَّهِ، داعِي إِلَى اللَّهِ بنا کر بھیجا، یعنی آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ لفظ داعی کے ساتھ إِلَى اللَّهِ کا لفظ لگا ہے، غور کیجئے گا، ابھی بعد میں جب ہم آئیں گے تو اس پر تھوڑی سی گفتگو چلے گی کہ آپ نے ہر موقع پر، ہر قیمت پر اور ہر حال میں، چاہے حالات کسی طریقے سے رہے ہوں، آپ نے لوگوں کو ہر قیمت پر اور ہر حال میں دعوت دی، تو اللہ ہی کی طرف دعوت دی۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، داعی إِلَى اللَّهِ بنا کے بھیجا ہے۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور روشن سورج بنا کر بھیجا ہے۔ سراجم منیرا، روشن چراغ بنا کر، روشن سورج بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ باتیں آئیں گی میرے بھائیوں، ان اوصاف حمیدہ کو ایک ذہن میں رکھیے، اور پہلی چیز میں اٹھاتا ہوں، یا ایھا النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے میرے حبیب، اے میرے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ شاہد کا معنی ہوتا ہے گواہ۔ بہت سے لوگوں نے اس کی تفسیر کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی، اور شاہد سے یہ مراد لینے کی کوشش کی کہ اے نبی، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے، اور انہوں نے دلیل یہ دی کہ جو شخص گواہ ہوتا ہے تو گواہی بھی وہی شخص دیتا ہے جو موقع واردات پہ حاضر ہو۔ مثلا جرجیت صاحب کسی قتل کی گواہی دینے کے لیے کورٹ میں حاضر ہوئے، اور کورٹ نے ہم سے گواہی مانگی، تو ہم سے ہمارا اپوزٹ جو وکیل ہوگا وہ جرح کرتے ہوئے کہے گا، کیا آپ نے اس قتل کو دیکھتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ کیا جس وقت یہ مرڈر ہو رہا تھا کیا آپ موقع واردات پہ موجود تھے؟ اگر میں نے کہہ دیا نہیں تو گواہی کینسل، گواہی ختم، گواہی کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ گواہی دے رہے ہیں تو گواہ کو موقع واردات پہ ہونا ضروری ہے، وہاں موجود رہنا ضروری ہے۔ جب آپ موجود ہوں گے تبھی گواہی دیں گے۔ اسی سے کچھ لوگوں نے نقطہ نکالنے کی کوشش کی کہ محمد رسول اللہ جب گواہ ہے اور گواہی دیں گے تو گواہ تو وہی ہوگا جو حاضر و ناظر ہوگا، جب آپ حاضر ہی نہیں تو گواہی کیسے دیں گے؟ لہذا محمد رسول اللہ کو شاہد کے لفظ سے حاضر و ناظر بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ان کے اس نقطے کو تسلیم بھی کر لیا جائے۔ یار بند کر دیجئے، لوگ اسی کو دیکھ رہے ہیں۔ ہو گیا، ایڈورٹائز ہو گیا آپ کا، بس۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو مان بھی لیا جائے تو پھر آپ کو پوری امت اسلامیہ اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو بھی حاضر و ناظر ماننا پڑے گا، اس لیے کہ شاہد کا لفظ
اگر نبی کے لیے آیا ہے تو شہداء کا لفظ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بھی آیا ہے، امت محمدیہ کے لیے بھی قرآن میں آیا ہے۔ اگر لفظ شہداء سے ساری دنیا کے مسلمانوں کا حاضر و ناظر ہونا اگر آپ نہیں لے سکتے تو شاہد سے پھر نبی اکرم کا حاضر و ناظر ہونا بھی نہیں لیا جا سکتا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور ہم نے آئے امت محمدیہ تمہیں امت وسط بنایا، معتدل امت بنایا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور ہم نے اس امت کو امت محمدیہ کو امت وسط بنایا، معتدل امت بنایا۔ کیوں بنایا؟ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ آئے امت محمدیہ تم تمام لوگوں پر گواہ بن جاؤ، تاکہ آئے امت محمدیہ تم تمام لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ دیکھ رہے ہیں امت محمدیہ کو گواہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم تمام لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ اگر امت محمدیہ گواہی دے رہی ہے اور امم سابقہ کی گواہی دے گی کہ اس میں جو ڈرانے والے آئے تھے وہ برحق تھے اور انہوں نے اپنا کام پورا کیا، جب یہ گواہی دے گی تو کیا امت محمدیہ اس وقت موجود تھی؟ کیا حضرت نوح کے زمانے میں امت محمد موجود تھی؟ کیا حضرت ابراہیم کے زمانے میں موجود تھی؟ کیا حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے زمانے میں موجود تھی؟ اگر نہیں تھی تو پھر کیسے گواہی دے گی؟ کیسے گواہی دے گی؟ جبکہ آپ نے یہ اصول بنایا ہے کہ گواہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ موقع واردات پہ موجود ہو۔ جب امت محمدیہ موجود ہی نہیں تو گواہی کیسے دے گی؟ آپ بھی مانتے ہیں کہ یہاں امت محمدیہ کو گواہ نہیں مانا جائے گا، یعنی حاضر و ناظر نہیں مانا جائے گا۔ تو جب امت محمدیہ کو حاضر و ناظر نہیں مانا جائے گا تو وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاضر و ناظر نہیں مانا جائے گا۔ پہلی چیز تو یہاں سے یہ نکل کے سامنے آئی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت سے توڑ مروڑ کر کسی طریقے سے حاضر و ناظر بنانے کی کوشش کی گئی، جو بالکل فیل ہے، فٹ ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر اس آیت سے اور شاہد کے لفظ سے اور شہید کے لفظ سے اگر نبی اکرم کو حاضر و ناظر ماننے کی کوشش کر رہے ہو تو شہداء کے لفظ سے امت محمدیہ کو بھی گواہ مانو، جو تم نہیں مان سکتے ہو۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی امم سابقہ کے تمام جو پہلی کی امتیں گزری ہیں ان کے کافروں سے پوچھے گا، ان امتوں میں جو کافر تھے ان سے پوچھے گا کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس ہم نے جو ڈرانے والا بھیجا تھا وہ آیا تھا یا نہیں؟ اور اس نے تمہارے سامنے ہماری دعوت کو مکمل طور پہ پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ اس نے اپنے کام کو اپنے مشن کو پورا کیا یا نہیں کیا؟ تو یہ تمام کی تمام لوگ جھٹلا دیں گے اور کہہ دیں گے کہ اے اللہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، ہمارے پاس کوئی بھی اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا اور دعوت و تبلیغ کے لیے ہمارے پاس کوئی بھی شخص نہیں آیا تھا۔ تو نے بھیجا تھا لیکن ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ سے پوچھے گا۔ اس آیت کی تشریح میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہی نقل کرتے ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن امت محمدیہ کو طلب کرے گا، بلائے گا اپنے سامنے اور کہے گا اے امت محمدیہ بتاؤ یہ جو بول رہے ہیں یہ صحیح بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں؟ دیکھیے اب امت محمدیہ گواہی دے گی، شہداء کا ہے، امت محمد گواہی دے گی۔ جب اللہ کہے گا اے امت محمد بتاؤ ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ تو امت محمد کہے گی اللہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ نوح کی قوم، موسیٰ کی قوم، عیسیٰ کی قوم، ابراہیم کی قوم، زکریا، یحییٰ، یعقوب، ان تمام لوگوں کی قومیں جھوٹ بول رہی ہیں۔ اے اللہ ان کے پاس ڈرانے والا آیا تھا اور انہوں نے اپنی دعوت کو اپنے مشن کو پورا کر دیا، یعنی تو نے ان کو جو دعوت دے کر بھیجا تھا وہ اپنے دعوت کو پورا کرائے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا
تمام امم سابقہ سے یہ تو گواہی دے رہے ہیں امت محمد کے لوگ، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ڈرانے والا آیا تھا، تو یہ تمام کی تمام سابقہ امتوں کے یہ کافر جھوٹے لوگ چیخ پڑیں گے اے اللہ یہ امت محمد کیسے گواہی دے گی، یہ تو ہمارے زمانے میں تھی ہی نہیں، یہ تو سب سے لاسٹ میں آئی، جب محمد رسول اللہ آئے تب اس کے بعد امت محمد آئی، اے اللہ یہ ہمارے بارے میں کیسے گواہی دے سکتی ہے، یہ تو ہمیں جانتی نہیں ہمارے پاس کون آیا تھا کون نہیں، پھر ان کی گواہی کیسے مان لی جائے، پھر پوچھا جائے گا اے امت محمد تم کس بنیاد پر گواہی دے رہے ہو جبکہ تم ان کے زمانے میں تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، تب امت محمد یہ کہے گی کہ ہائے میرے پروردگار ہمارے پاس ایک رسول آیا تھا، ہمارے پاس ایک پیغمبر آیا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی حیثیت سے آئے تھے، ان کے اوپر جو تو نے کتاب نازل کی تھی قرآن کریم اس قرآن نے ہمیں بتایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اے اللہ تو نے بذریعہ وحی محمد رسول اللہ کو خبر کر دی تھی، اور محمد رسول اللہ نے ہمیں بتلایا کہ تمام امم سابقہ کے اندر بھی ڈرانے والے آئے ہیں اور انہوں نے اپنے مشن کو پورا کر دیا، ہمیں تو اس رسول کے ذریعے پتا چلا ہے اور ہم اس رسول کے اوپر اپنے ذاتی مشاہدے سے زیادہ اعتبار کرتے ہیں، ہم اس رسول کے اوپر اپنی ذات سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، اس رسول نے بھی اپنی طرف سے نہیں، اس رسول کو جو بذریعہ وحی بتلایا گیا ہے تو نے ان کو جو بتلایا وہی بات ہمیں ہمارے پیغمبر نے ہمیں بتلائی ہے، اس بنیاد پر ہم گواہی دے رہے ہیں کہ یہ امم صادقہ جھوٹ بول رہی ہے۔ تب امت محمدیہ کی اس گواہی کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دینے کے لیے آئیں گے اور کہیں گے کہ میری امت بالکل صحیح بول رہی ہے، اے اللہ میری امت نے جو گواہی دی ہے وہ بالکل صحیح گواہی دی ہے، اسی کو قرآن نے کہا ہے لتکون شہداء علی الناس لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم اے امت محمد لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور وہ رسول تمہارے اوپر بھی گواہ ہو جائے، وہ رسول تمہارے اوپر بھی گواہ ہو جائے، وہ رسول تمہارے اوپر۔ تو امت محمدیہ نے گواہی دی امم سابقہ کی، اور امت کی گواہی دی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت بالکل صحیح بول رہی ہے۔ اب قرآن کی آیت پڑھیے وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اے امت محمدیہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، معتدل امت بنایا، یعنی تمہیں ایسے احکام اور ایسے فرامین اور ایسی شریعت دی ہے جس پر تم آسانی کے ساتھ عمل کر سکتے ہو، اعتدال کا راستہ ہے اس مذہب کے اندر، اس شریعت کے اندر، نہ بہت زیادہ سختی ہے نہ بہت زیادہ نرمی ہے، بالکل اعتدال والا دین ہے، یہ دین اعتدال ہے، یہ دین معتدل ہے، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، تم معتدل امت ہو، اور امتوں پر سختی تھی اور کسی پہ بہت زیادہ نرمی تھی، لیکن تمہیں ایسا بنایا نہ بہت زیادہ سختی ہے نہ بہت زیادہ نرمی، اور جو احکام تمہیں دیے ہیں وہ آسانی کے ساتھ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ تم ادا کر سکتے ہو۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے امت وسط امت معتدل اس لیے بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہو جائے۔ ایک چیز اور سمجھ لیجئے گا، شاہد کے لیے، گواہ کے لیے موقع واردات پہ حاضر ہونا ضروری بھی نہیں ہے۔ ہم اور آپ بھلے ہی کہیں کہ اور کورٹ مانتی ہو، تم نے قتل کی گواہی دی، مرڈر کی گواہی دی، کیا تم نے چشمدید گواہ ہو اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں کورٹ ہماری گواہی نہیں مانتی ہے، لیکن یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ گواہ موقع واردات پہ حاضر ہو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں تمام لوگوں سے جو گواہ کے لیے موقع واردات پہ حاضر ہونا ضروری مانتے ہیں اور اس بنیاد پر نبی اکرم کو حاضر و ناظر مانتے ہیں، میں پوچھتا ہوں کہ آپ بھی تو گواہی دیتے ہو اور یہ کہتے ہو اشہدو اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، گواہ تو آپ بھی ہو نا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ اب آپ کہو گے ارے صاحب اللہ کو کون دیکھتا بھائی، دنیا کی کوئی نگاہ اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتی۔ مولانا جرجی صاحب آپ کی بات غلط ہے، یہ مثال کیسی آپ پیش کر رہے ہو؟
चलिए छोड़ दीजिए इस मिसाल को, आप उससे हटकर दूसरी भी गवाही देते हो, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं इस बात की भी गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। आप रसूलुल्लाह की भी गवाही देते हैं कि मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। मैं पूछता हूं, क्या आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखा है? क्या जिस वक्त रसूलुल्लाह ने रिसालत का दावा किया था और इस दुनिया में रसूल की हैसियत से आए, क्या उस वक्त आप मौजूद थे? नहीं। और जब नहीं थे तो आप गवाही दे सकते हो, मौजूद होना जरूरी नहीं है। नबी की बगैर मौजूदगी में आप गवाही दे सकते हो। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि गवाह के लिए जरूरी नहीं है कि वो मौके वारदात पे हाजिर हो। किसी सच्चे आदमी की गवाही पर गवाही दे देना भी गवाही मानी जाती है। जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल मक़दिस गए और वहां से आए और आप होके आए सफर मेराज पर, और उसके बाद में आए और कहा लोगों मैंने बैतुल मक़दिस का सफर किया और वहां से फिर मैंने जन्नत और जहन्नम का मुआयना किया और देखकर आया, और रात ये सारी चीज, तो काफिरों ने मानने से इनकार कर दिया। तो दौड़ते हुए अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए और कहा, अरे अबू बकर सिद्दीक, क्या अब भी आप अपने साथी को सच्चा मानोगे? ये बताओ कि यहां से बैतुल मक़दिस की दूरी कितनी है? अगर कोई शख्स अपने घोड़े पर ऊंट पर बैठ के सफर करना चाहे तो उसको बैतुल मक़दिस का सफर करने में कितना टाइम लगेगा? फरमाया आने जाने में तकरीबन 1 महीने का सफर का 1 महीना लगेगा। आप भी मानते हो? कहां? अगर तुम्हारे साथी यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह ये कहें कि आज की रात मैंने बैतुल मक़दिस भी देखी और मैंने जन्नत और जहन्नम का भी मुआयना कर लिया है और रात ही रात में वापस भी आ गया हूं, तो आप इस बात को मानोगे या नहीं मानोगे? अबू बकर सिद्दीक नबी अकरम के साथ नहीं थे। अबू बकर सिद्दीक नबी अकरम के साथ बैतुल मक़दिस नहीं गए थे। अबू बकर सिद्दीक नबी अकरम के साथ जन्नत और जहन्नम का मुआयना करने नहीं गए थे, लेकिन नबी अकरम की सदाकत और सच्चाई को जानते थे कि वो कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोले। इसलिए क्या कहा, आए काफिरीन मक्का, सुनो कान के पर्दे खोलकर, अगर ये बात हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे हैं तो मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सच्चे हैं, वो झूठ नहीं बोलते। इसलिए अगर नबी ने ये बात कही है तो बिल्कुल सच्ची बात कही है। मौके वारदात पे होना जरूरी नहीं है गवाह के लिए। जैसे हजरत अबू बकर ने नबी अकरम की सदाकत की गवाही दी, न नबी अकरम के साथ गए, न नबी अकरम के साथ सफर किया, न नबी अकरम के साथ जन्नत और जहन्नम का दौरा किया, न वहां तक पहुंचे, न बैतुल मक़दिस तक गए, लेकिन क्या कहा, अगर ये बात हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कही है तो सच्ची होगी। ये होता है किसी सादिक की सदाकत जब किसी के दिल में रच जाए और घर कर जाए तो इस तरीके की गवाही निकलती है। गवाह किसी भी मामले में गवाहों की किल्लत और कसरत कोई माना नहीं रखती है। फिर सुन लीजिए, किसी भी मामले में गवाहों की किल्लत और कसरत कोई माना नहीं रखती है। कोई आपके यहां हादसा हो जाए और 50-100 आदमी खड़े होकर कहे ये इसने मारा, ये किया, और सब लोग एक बात बोल रहे हो, लेकिन आप ही के इलाके का कोई बुजुर्ग शख्स, सच्चा शख्स, जिसकी बुजुर्गी के आप कायल हैं, जिसकी सच्चाई के आप कायल हैं, वो खड़े होकर कहता है कि नहीं साहब आप गलत बोल रहे हैं, ये आदमी ऐसा नहीं किया है, मैं जानता हूं इस आदमी को, तो पूरा मोहल्ला अलग हट जाता है और उसी एक आदमी की बात मानी जाती है, क्योंकि वो लोगों की नजरों में महबूब होता है, उसकी सच्चाई महबूब होती है, लोग जानते हैं ये महबूब है। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी आपके भारत में, हिंदुस्तान के अंदर जब अंग्रेजों की हुकूमत थी, तो एक जमीन के टुकड़े पर, मस्जिद की एक जमीन के टुकड़े पर एक फसाद हो गया और हिंदू भाई कहने लगे ये जमीन का टुकड़ा हमारा है और मुसलमान कहने लगे कि ये जमीन का टुकड़ा हमारा है, और ये झगड़ा बहुत दिनों तक चला और ये हल नहीं हो रहा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट का जज बड़ा परेशान था कि जमीन दूं तो किसको दूं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जज ने दोनों लोगों को तलब किया और तलब करने के बाद कहा, अच्छा तुम दोनों किसी एक ऐसे शख्स को पेश करो जिसको दोनों लोग मानते हो, यानी जो हिंदू भाइयों का भी
پسندیدہ ہو، مسلمانوں کا بھی پسندیدہ ہو، اور اس پر دونوں لوگ متفق ہوں، اور اس کی جو گواہی ہوگی اسی گواہی کی بنیاد پر فیصلہ کر دیا جائے گا۔ یہ انگریز جج نے یہ بات کہی، دونوں نے غور کیا۔ ہندو بھائی کہنے لگے جج وہ آدمی ہمارا رہے گا، مسلمان کہنے لگے وہ ہمارا رہے گا۔ بات نہیں بن رہی تھی، اور پھر ایک نام پیش کیا گیا مسلمانوں کی طرف سے، کسی مسلمان کا بزرگ۔ جیسے اس کا نام پیش آیا سارے ہندو چیخ اٹھے، مسلمانوں تمہاری طرف سے دیا ہوا یہ نام مجھے منظور ہے، اور جس آدمی کی تم گواہی ماننے کے لیے تیار ہو اس آدمی کی گواہی ہم بھی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اس مسلمان بزرگ کے اوپر ہندو اور مسلمان دونوں کا اتفاق ہو گیا، لیکن پریشانی یہ تھی کہ اس مسلمان بزرگ نے قسم کھا رکھی تھی کہ جب تک میں زندہ رہوں گا کسی فرنگی کا، کسی انگریز کا ادھیکاری کا، آفیسر کا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ اب جج کے سامنے کیسے جائیں؟ جج کے سامنے جائیں گے تو جج کا چہرہ دیکھنا پڑے گا، اور یہ قسم کھائے ہوئے تھے کہ میں کسی انگریز جج کا، انگریز آفیسر کا میں چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ جج کی طرف سے نوٹس آتا ہے کہ آپ کو گواہی کے لیے آنا ہے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ میں کسی فرنگی کا چہرہ نہیں دیکھوں گا، میں کسی انگریز کا چہرہ نہیں، اس لیے میں گواہی دینے کے لیے نہیں آؤں گا۔ پھر لیٹر آیا، آپ کو گواہی کے لیے آنا پڑے گا، کیونکہ آپ ہی کی گواہی سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اور آپ ہی کی گواہی سے دونوں لوگ صحیح راستہ، ایک فیصلہ آپ کی گواہی پر ٹکا ہوا ہے، اور آپ کی گواہی پر جو فیصلہ ہوگا اس کو دونوں مانیں گے، ورنہ خون خرابہ ہوگا، خون کی ندیاں بہیں گی، دونوں طرف سے کئی لوگ مارے جائیں گے۔ آپ کو میرا چہرہ نہیں دیکھنا ہے تو مت دیکھیے، جب آپ آئیں گے تو ایک کالا پردہ ڈال دیا جائے گا، یا میں چہرہ گھما لوں گا۔ آپ کو میرے چہرے پر نظر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بھلے ہی میرے چہرے کو مت دیکھیے گا لیکن آپ آئیے گا ضرور۔ جب جج کی طرف سے یہ آشواشن دیا گیا کہ آپ کو میرا چہرہ نہیں دکھائی دے گا، آپ آئیے، تب انہوں نے شرط کو قبول کیا، اور پھر وہ گئے اور کورٹ میں کھڑے ہو گئے، کالا پردہ ڈال دیا گیا، یا یوں کہہ لو کہ جج نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا اور گواہی شروع ہوئی۔ کہا آپ کی گواہی پر ہی دونوں لوگ ٹکے ہوئے، بتائیے۔ اس مسلمان بزرگ نے کورٹ میں کھڑے ہو کر جو گواہی دی وہ سچی گواہی دی، اور سچی گواہی یہ دی کہ آئے جج صاحب، یہ زمین کا ٹکڑا ہندو بھائیوں کا ہے، مسلمان خام خواہ اس پر فتنہ کھڑا کر رہے ہیں، اس زمین کے ٹکڑے سے مسلمانوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور برٹش گورنمنٹ کے اس جج نے فیصلہ کر دیا ہندو بھائیوں کے حق میں کہ یہ زمین کا ٹکڑا تمہارا۔ دونوں نے اس بات کو مان لیا۔ بظاہر تو تھوڑی دیر کے لیے مسلمانوں کی ہار ہوئی کیونکہ ان کے خلاف گواہی دے دی گئی، لیکن اس مسلمان بزرگ کی اس گواہی سے نہ جانے کتنے غیر مسلم بھائیوں کا دل اندر سے پگھل گیا، اور انہوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کسی بھی معاملے میں گواہوں کی قلت اور کثرت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، شاہد کی ذات معنی رکھتی ہے، شاہد کی ذات حیثیت رکھتی ہے، وہ کتنا سچا ہے، اس کی گواہی کیسی ہے۔ اگر وہ گواہ ہے، اگر وہ سچا ہے تو اس کی گواہی معتبر ہے۔ محمد رسول اللہ کی ذات کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے معاندین اور آپ کے دشمن بھی آپ کی گواہی دیا کرتے تھے۔ آپ کے دشمن بھی یہ کہا کرتے تھے کہ محمد رسول اللہ کو ہم نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، بھلے ہی آپ کی دعوت نہ مانتے ہوں، بھلے ہی وہ مخالفت کرتے ہوں، لیکن پوری سیرت کی ساری کتابیں پڑھ ڈالیے، آپ سیرت کی ساری کتابوں کا آپ مطالعہ کر جائیے، آپ کو آپ کے دشمنوں کی ایک تاریخ ملے گی، آپ کو آپ کے دشمنوں کے بہت سے واقعات ملیں گے، آپ کے دشمنوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، پوری سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہوں گی، لیکن کوئی ایک نبی کا دشمن ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہہ سکے کہ محمد رسول اللہ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے بھی کسی نے دیکھا ہے۔ جب ابو سفیان ہرقل کے پاس گیا
تو ہرقل نے بھی سب سے پہلے یہی پوچھا تھا، بہت سے سوال کرنے کے بعد کہ یہ بتاؤ کہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ جس کے جواب میں ابو سفیان نے جو کہا تھا وہ یہ کہا تھا کہ یہی تو خصوصیت ہے اس کی کہ میں نے اس کو اپنی پوری زندگی کے اندر، پوری زندگی میں جب سے اس کو لوگوں نے دیکھا ہے، اس کے اندر کبھی جھوٹ بولنے کی صفت نہیں پائی ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، اس نے کبھی لوگوں سے جھوٹ نہیں بولا۔ اس کے جواب میں ابو سفیان کو جو ہرقل نے جواب دیا تھا وہ یہ دیا تھا، جو بندوں کے معاملے میں کبھی جھوٹ نہ بولتا ہو وہ اللہ کے معاملے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ جس نے بندوں سے کبھی بندوں کے معاملے میں جھوٹ بات نہ کہی ہو وہ اللہ کے معاملے میں کبھی جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ لہذا آئے ابو سفیان، وہ یقیناً کوئی نبی ہی ہے، اس لیے کہ انبیاء کی ذات ہی جھوٹ سے پاک و صاف ہوا کرتی ہے، اس کے اندر ہی نبی کی صفات پائی جاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہرقل کو جواب دیا تھا، ہرقل نے جواب دیا تھا ابو سفیان کو۔ گئے تو تھے شکایت لے کے، گئے تو تھے پوری کمیاں بھانڈا پھوڑنے کے لیے اور کمیاں بتانے کے لیے، لیکن ہرقل نے جب سوال کیے تو ہر سوال کا جواب مثبت، یعنی آپ کے دشمن بھی اس بات کا کہ قائل تھے کہ محمد رسول اللہ کو جھوٹ بولتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ شاہد کی ذات ہے، ابھی شاہد ہے، ابھی مبشر ہے، پھر نذیر ہے، پھر داعین اللہ ہے، پھر اس کا بھی تو اللہم اغفر لحینا یہی پڑھنا پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں سوچئے گا یہ بات، ابو سفیان کو یہ جواب۔ سب سے بڑا دشمن تو اللہ کے رسول کا ابو جہل تھا، کاٹو تو خون نہیں، موقع لگے تو کیا نہ کرے، اپنے علاقے کے اوباش اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بہکا کر اونٹ کی اوجھڑیاں دے کر ان کے ہاتھوں میں کہتا تھا کہ جب محمد سجدے میں چلے جائیں تو ان کے سر پہ ڈال دینا۔ وہ ساری سیرت کی کتابوں میں بھری پڑی ہے، دیکھ لیجئے گا میرے بھائیوں، وہ ابو جہل۔ لیکن جب اس سے پوچھا گیا رسول اللہ کی دشمنی کی وجہ کیا ہے، کیا نبی اکرم کو کبھی جھوٹ میں بھی تم نے دیکھا ہے، تو ابو جہل جیسے دشمن کا جو اعتراف تھا نبی کی ثقافت اور نبی کی صداقت کے سلسلے میں وہ یہ تھا کہ نہیں، میں محمد رسول اللہ کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، میں محمد ابن عبداللہ کو جھوٹا نہیں کہہ رہا ہوں، محمد ابن عبداللہ جو دعوت پیش کرتا ہے ہمارا دل اس دعوت پر نہیں بیٹھتا ہے، ہم اس دعوت کے خلاف ہیں، وہ جو چیز سناتا ہے ہم اس کے خلاف ہیں، لیکن محمد کو میں جھوٹا نہیں کہتا ہوں۔ غور کرو، نبی کا سب سے بڑا دشمن، نبی کی زندگی کا سب سے بڑا دشمن، میرے بھائیوں، جس نے پوری زندگی نبی اکرم کو پریشان کر کے رکھا تھا، لیکن نبی اکرم کو جھوٹا کہنے کی کوشش اس نے بھی نہیں کی، نبی اکرم کے سلسلے میں وہ بھی یہ نہیں کہہ سکا کہ نبی اکرم کو میں نے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا۔ جب کھلا دعوت و تبلیغ کا حکم محمد رسول اللہ کو دیا گیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی، ابھی چپ کے دعوت دیا کرتے تھے، چوری چوری دعوت دینے کا کام تھا، کبھی اس کے گھر پہ بلا کر، کبھی اپنے گھر پہ بلا کر، ابھی اعلان اعلان دعوت نہیں دی جا رہی تھی۔ جب کھل کر دعوت و تبلیغ کا حکم ملا کہ جائیے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو ڈرائیے، اور اس آیت کے بعد جب کوہ صفا پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ جاتے ہیں اور ایک ایک کر کے تمام لوگوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، اس صفا پہاڑی کے نیچے جتنے بھی لوگ جمع ہوئے، نبی اکرم ان تمام حاضرین کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، غور کرو، ان تمام حاضرین کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے لوگوں، آج میری بات کو سننے کے لیے تم یہاں جمع ہوئے ہو، مجھے سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ میں اس پہاڑی کے اوپر چڑھا ہوں، اس پہاڑی سے جھانک کر دیکھتا ہوں تو اس پہاڑی کے پیچھے ایک وادی ہے، اس پہاڑی کے نیچے ایک وادی ہے، گفا ہے، کھائی ہے، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس وادی کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے، اگر میں یہ کہوں
ہے نہیں اس وادی کے اندر کوئی لشکر چھپا نہیں ہے نہیں، لیکن اگر میں یہ کہوں اے لوگوں محمد ابن عبداللہ کا یہ بیٹا، آمینہ کا یہ لخت جگر، عبد المطلب کا یہ پوتا، اگر تم سے یہ کہے کہ اس وادی کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے تو بتاؤ تم میری بات کا اقرار کرو گے یا نہیں؟ میری بات کا کو تسلیم کرو گے یا نہیں؟ تم میری بات کو مانو گے یا نہیں؟ میری بات کا اعتبار کرو گے یا نہیں؟ تمام لوگوں نے کہا قالوا بلا، ہاں کیوں نہیں، اگر آپ کہیں گے تو ہم کیوں نہیں مانیں گے؟ بتائیے اگر کوئی لشکر چھپا ہے تو ہم اس سے بچنے کا انتظام کر لیں، ہم اس سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کا انتظام کر لیں۔ آپ نے کہا نہیں، اس وادی کے اندر کوئی لشکر نہیں چھپا ہے۔ پھر بتاؤ اگر میں یہ کہوں کہ اس وادی کے پیچھے ایک لشکر ہے تو مانو گے یا نہیں؟ کہنے لگے کیوں نہیں مانیں گے؟ فرمایا بتاؤ کیوں مانو گے؟ میں کہہ رہا ہوں اس وادی کے پیچھے کوئی لشکر نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ میری اگر میں کہہ دوں ہے تو مانو گے یا نہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کس انداز سے لوگوں سے اقرار کروایا پہلے؟ بتاؤ اس کی وجہ کیا ہے؟ میری بات مانو گے تو کیوں مانو گے؟ میری بات تسلیم کرو گے تو کیوں کرو گے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سارے کے سارے چیخ پڑے قالوا ما جربنا الا علیک صدقا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی بات اس لیے مانیں گے کیونکہ آپ کی 40 سالہ زندگی کا ریکارڈ ہمارے سامنے، ہماری پوری زندگی کا ریکارڈ آپ کا ہمارے سامنے، آپ اپنی پوری زندگی میں ہم سے، ہمارے سماج معاشرے اور سوسائٹی سے ما جربنا علیک الا صدقا، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کبھی کسی سے جھوٹی بات نہیں کہی۔ یہ تھا اعتراف اس شاہد کا، اس گواہ کا، اس کی ثقافت پر، اس کی صداقت پر کہ دشمن نیچے کھڑے ہیں، سارے کے سارے بڑے بڑے قبیلے کے لوگ، معزز لوگ کھڑے ہیں اور کیا کہہ رہے؟ قالوا ما جربنا علیک الا صدقا، اے محمد ابن عبداللہ آپ کی بات ہم مانیں گے کیونکہ ہم نے کبھی آپ کو اپنی پوری زندگی میں، ہمارا تجربہ ہے کہ کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ شاہد کی شہادت، اور اتنا سچا شخص جب یہ کہے کہ جنت ہے تو کیوں نہیں مانی جائے گی؟ جب یہ کہے کہ جہنم ہے تو کیوں نہیں مانی جائے گی؟ جب یہ کہے کہ فرشتے ہیں تو کیوں نہیں مانا جائے گا؟ جب یہ کہے کہ جنات ہیں تو کیوں نہیں اس کی بات کو مانا جائے گا؟ جب یہ کہے کہ ایک دن تمہیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے تو کیوں اس کی بات نہیں مانی جائے گی؟ شاہد کی شہادت اور اس کی صداقت ایسی تھی کہ آخری خطبے میں حجۃ الوداع کے موقع پر محمد رسول اللہ نے اپنی شہادت پر تمام لوگوں کو بھی گواہ بنا دیا، تمام لوگوں کو بھی شاہد بنا لیا۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے اور تقریباً 1,44,000 کا مجمع ہے، قصبہ اونٹنی پر سوار ہے۔ آپ نے لوگوں کو مختصر خطاب کیا ہے، زندگی کے ذری اصول و ضابطے بتائے، اللہ سے ڈرنے کی وصیت کی ہے، اللہ سے ڈرنے کی وصیت کی ہے، ایک دوسرے کو قتل سے منع کیا ہے، عورتوں کے سلسلے میں بھلائی اور خیر کا معاملہ ادا کرنے کی تعلیم دی ہے، اور اسی خطبے میں آپ نے 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کی وصیت بھی فرمائی ہے۔ اور یہ سب کچھ کہنے کے بعد وہ شاہد اس شاندار شہادت کے ساتھ اٹھ کر کہتا ہے، وہ لوگوں اللہ تعالیٰ نے مجھے جو دعوت دے کر بھیجا تھا، جو پیغام دے کر بھیجا تھا، جو دین دے کر بھیجا تھا، وہ میں نے پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ اس کی تبلیغ میں نے تم تک کر دی یا نہیں کر دی؟ میں نے اللہ کی طرف سے دیا ہوا دین، دی ہوئی دعوت میں نے تم تک پہنچائی یا نہیں پہنچائی؟ سامعین چیخ اٹھے، صحابہ کا مجمع چیخ اٹھا، قد دیتا ونصحتا، ہاں وہ بلغتا، ہاں اے محمد ابن عبداللہ، اے ہمارے رسول آپ نے حق ادا کر دیا، آپ کو اللہ نے جو دعوت دی ہے آپ نے اس دعوت کو پہنچا دیا۔ نبی اکرم نے اپنی امت کی اس گواہی کو سنا، یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نبی آپ نے اللہ کی دی ہوئی دعوت کو
पूरा पूरा पहुंचा दिया। निगाहें आसमान पर उठी, उंगलियां आसमान पर उठाते थे और नीचे जमीन की तरफ झुकाते थे और कहते थे अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की गवाही पर तू भी गवाह बन जा, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की गवाही पर तू भी गवाह हो जा। कयामत के दिन ये इनकार न कर बैठे, आज तू इनकी गवाही पर गवाह बन जा। ऐ अल्लाह मैं उम्मत की गवाही पर तुझे गवाह बना रहा हूं। अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की गवाही पर तू गवाह हो जा। मेरे भाइयों, शाहिद की शहादत इस शानदार तरीके से उठी कि खुद तो शाहिद था, उसने अपनी दावत, अपनी तबलीग पर पूरी उम्मत को गवाह बना लिया। मेरे भाइयों अंदाजा लगाइए, 12:45 मिनट लगे हैं तकरीबन शाहिद की तशरीह करने, शाहिद की तरफ चलने में। जबकि अभी सदाकत के वाकयात और बयान करूं तो आधा घंटा पौन घंटा और खींचकर यहीं पर वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह कहा जा सकता है। लेकिन मेरे भाइयों चलिए, इन्ना अरसलना का शाहिद, अब मुबश्शिर पे आ जाइए। ये तो हो गया शाहिद, हमने आपको गवाह बनाकर भेजा, समझ लिया ना। शाहिद के लिए जरूरी नहीं है कि वो हाजिर व नाजिर हो। अगर शाहिद का माना हाजिर व नाजिर है तो फिर पूरी उम्मत मुहम्मदिया को हाजिर व नाजिर मानना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए शोहदा का लफ्ज भी आया है, लियकून रसूल अलैकुम शहीदा, और रसूल के लिए शहीद का लफ्ज आया है। तो अगर रसूल शहीद से हाजिर व नाजिर, तो शोहदा से पूरी उम्मत को हाजिर व नाजिर लेना पड़ेगा। तो शाहिद का जो माना और मफहूम था वो मैंने आपके सामने रख दिया। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, और आए नबी हमने आपको बशीर बनाकर भेजा, खुशखबरी देने वाला, अच्छे कामों पर खुशखबरी देने वाला। नबी अकरम की पूरी जिंदगी आप देख लीजिए, अच्छे कामों पर खुशखबरी ही तो दी थी। ये क्या है? पढ़िए बुखारी, क्या है ये? मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह, ये खुशखबरी नहीं तो और क्या? जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। कहीं लोग इसका गलत माना ना ले लें, बस ला इलाहा इल्लल्लाह कर कहने वाला जन्नती तो बस कहते रहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और बहुत से लोग बीवी बच्चे छोड़ के जंगलों में चले जाएंगे, हु अल्लाह हु, झटके मार मार के कहेंगे हो गया मेरा कल्याण। अल्लाह के नबी ने कहा जानते थे मेरे भाइयों, अल्लाह ने बजरिए वही बताया, इसलिए अपनी जबान से कह गए मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह सिद्क़न लिल क़ल्ब, जिसने दिल की सच्चाई से, दिल की सच्चाई, ये बहुत बड़ा जुमला है। ज़बान पे कुछ है और दिल में कुछ, दिल वाली चीज पता नहीं चलती है। कितने लोग ऐसे हैं जो मुसाफा भी करेंगे और दिल में बुग़्ज़ भी रखेंगे। कितने लोग ऐसे, अस्सलाम वालेकुम, उनके चेहरों की मुस्कुराहट भी बताती है कि इनसे ज्यादा हमदर्द कोई नहीं, और छुरा घोंपने में वही सबसे आगे रहते हैं। आप क्या समझते हैं इस जलसों में सब सुन नहीं आए हैं, कुछ लोग पकड़ने आए हैं। एक जुमला मिल जाए बस, और कल चाय की होटल पे पूरी तकरीर खाली वही जुमला चर्चा करेगा, और वो दिखाएगा देखो ये गलती मैंने पकड़ी है। वो अपने आप को बड़ा अल्लामतुद्दहर बनने की कोशिश करेगा। ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो सिद्क़न लिल क़ल्बि, सच्चे दिल से, जो सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कह देगा, जो अल्लाह को सच्चे दिल से अपना माबूद बना लेगा, वो शजरो हजर को न कभी माबूद मानेगा न मुश्किल कुशा मानेगा। जो अल्लाह को अपना माबूद मानेगा वो कभी गैरों के सामने अपना माथा नहीं टेकेगा। कह दिया मैंने जो कहना था, समझदार रा इशारा काफी है। समझदार हो गए तो इशारा काफी है। एरू गैरू में बहुत सी बातें आ गई, एरू गैरू में बहुत कुछ आ गया। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो सफर करते करते गाड़ी रोक देते हैं, क्या हुआ साहब, बिल्ली रास्ता काट गई। ये बिल्लियों से डरने वाले चले हैं हमको डराने के लिए।
جو قوم بلی سے ڈر کر گاڑی روک دیتی ہو، ایسی قوم کبھی زندہ لوگوں کا مقابلہ نہیں کر پاتی ہے، بزدلی ان کے اندر بھر جاتی ہے۔ اور ہم تو مستد احمد کی اس حدیث کو مانتے ہیں کہ کسی نے مرنے کے بعد کسی نے ایک مکھی مار کے چڑھا دی تھی، اب کہاں چڑھائی تھی وہ آپ لوگ سمجھ لیجئے گا، اس کا نام کھل کے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مکھی مار کے چڑھائی، دخل النار، وہ جہنم میں داخل ہو گیا۔ جو مکھی چڑھا دے تو جہنم میں داخل ہو رہا ہے۔ جرجیت صاحب 18 میٹر کا کپڑا لے کے جائیں گے تو کیا حال ہوگا؟ 20-25 تھان لے کے چڑھا دیں گے تو کیا حال ہوگا؟ اور ایک مکھی مار کے چڑھائی، اور ایک آدمی نے کہا میں مکھی بھی نہیں چڑھاؤں گا، بات نہیں، اللہ کے علاوہ میں کسی پر کوئی چیز نہیں چڑھاتا۔ فَقَتَلُوهُ، یہ لفظ ہے، انہوں نے اس کو مار ڈالا، قتل کر دیا، سب نے مل کر اس موحد کو مار دیا۔ دخل الجنہ، اللہ نے اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا۔ یہ ہے توحید کی دعوت۔ جو لا الہ الا اللہ سچے دل سے پڑھے گا، وہ 18 میٹر کا تھان، 20-25 سوٹ کپڑے کے اور لمبے لمبے چادریں نہیں، وہ ایک مکھی بھی مار کے چڑھانا گوارا نہیں کرے گا، کیونکہ صدقا للقلب، جس نے لا الہ الا اللہ اگر صدق دل سے پڑھا ہوگا۔ یہ بات بھی بہت سے لوگوں کو پیٹ میں درد کر رہی ہوگی، جبکہ میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، لیکن پھر بھی اتنا درد کر رہی ہوگی کہ اگلا جلسہ کراؤ گے تو اپلیکیشن پہنچ جائے گی کہ سب کو منظوری دو، جرجیز کو نہیں دو، بس یہ نہ ہے۔ صدقا للقلب، سچے دل سے جو لا الہ الا اللہ کہے گا، سچے دل سے جو کہہ لے گا میرے بھائیوں، چلیے بعد میں آئیں گی، وہ صدقا للقلب، یہ بشارت دے رہا اللہ کے نبی، دخل الجنہ، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ ممات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، وہ کہاں جائے گا؟ جنت کے اندر جائے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کہاں جائے گا؟ جنت کے اندر جائے گا۔ دیکھیے کیسی کیسی خوشخبری دے رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث میں فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا وہ جنت میں جائے گا۔ یعنی موت کا وقت قریب ہے، سانسیں لے رہا ہے، لوگ بیٹھے ہیں تلقین کر رہے ہیں، وہی بیٹھ کے زور زور سے پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لوگوں کی باتیں سن کر اس کے منہ سے بھی نکل گیا آخری جملہ لا الہ الا اللہ، اور ختم۔ من کان آخر کلامی، جس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا وہ کہاں جائے گا؟ داخل الجنہ، وہ جنت کے اندر جائے گا۔ لا الہ الا اللہ اسی کی زبان سے نکلے گا آخری وقت میں جو زندگی بھر موحد رہا ہوگا، ورنہ شیطان کا دیا ہوا پانی بھی لا لا مجھے پیاس لگی ہے، پی کے گیا اور ہو گئی رام رام ستیہ۔ جب اسلام پہ ہی نہیں مرو گے، خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا تو کیا کہا جائے اس سلسلے میں؟ داخل الجنہ، جس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ کیسی خوشخبری دے رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خوشخبری دیتے ہوئے کہتے ہیں ایوم امرات اذا صلت خمسا، میری ماں سنو، میری بہنوں سنو، میری قوم کی بیٹیوں سنو، چھتوں سے سنو، پردے کی باپردہ ہو، تمہارے لیے انتظام کیا گیا، اسکرین لگائے گئے، کیمرے لگائے گئے، غور سے سنو ایوم امرات اذا صلت خمسہا، جو عورت پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہو پابندی سے، وصامت الشہر، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتی ہو، وصامت شہر، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتی ہو، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہو، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور اپنے سطر کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو۔ اس پر میں زیادہ کچھ نہیں بولوں گا، عبدالغفار صاحب نے اس پر کچھ گفتگو کی ہوگی۔ میرے بھائیو،
बात हो रही थी नाश्ते के मौके पर जहां बैठे थे तो बता रहे थे कि मेरा टॉपिक ये है, इसलिए मुझे अंदाजा है शायद इस पर गुफ्तगू की हो। तो मेरे भाइयों, अय्युम इम्राअतिन इज़ा सल्लत खम्सा व सामत शहरा व अताअत बालहा व हसनत फरजा, जो औरत पांचों वक्त की नमाज पढ़ती हो, रमजान के महीने की रोजे रखती हो, शौहर की इताअत व फर्मा बरदारी करती हो और अपने सतर की और शर्मगाह की हिफाजत करती हो, ऐसी औरत के लिए अल्लाह के नबी खुशखबरी सुनाते हैं, जन्नत के 8 दरवाजों पर फरिश्ते बैठे होंगे और उसको पुकार पुकार कर कहेंगे, फल तदखुल मिन नय्य अब्वाबिल जन्नति शात, ऐ औरत तू जन्नत के जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे हो जा, तू जन्नत के जिस दरवाजे से जाना चाहे चली जा। बहुत मुश्किल है, 5 वक्त की नमाज पढ़ लेना आसान है, रमजान के पूरे महीने के रोजे रख लेना आसान है, लेकिन ये शौहर की इताअत बड़ा मुश्किल मसला है। वो भी आज के इस दौर में जो दिन भर इंस्टाग्राम देखते देखते गुजार लेती हो, वो शौहर की इताअत कैसे करेंगे? कितने लोग और खुद मौलाना लोग भी उसमें लगे रहते हैं, पता नहीं औरतों ही के बारे में ज्यादा पोस्ट भी डालते हैं, और जो औरतों के बारे में ज्यादा पोस्ट डालता है उससे हमें बड़ा डर लगता है। मैं सोचता हूं कि इसकी घर में वही हालत होगी जो, क्योंकि जो डालता है जाहिर लगता है, ऐसा लगता है कि इसकी भी हालत वही होगी। सुना ने वो वाकया ही, बस कोई पूछना नहीं मौलाना हदीस की कौन सी किताब में है, पीर मानती ही नहीं थी उसकी बीवी, और वो अपनी बीवी को मनवाने में लगा था, मैं पीर हूं, मैं पीर हूं, मैं पीर हूं, मैं बहुत पहुंचा हुआ। बक तेरे जैसे 336 पीर रोज देखती हूँ, बक। और एक दिन उसने आसमान पर किसी को उड़ते हुए देख लिया, तो घर में शौहर से कहने लगी, काफी देर के बाद जब वो आया, अपने आप को पीर बनते हो, पीर तो वो था जो आसमान पे उड़ रहा था। तो शौहर ने सोचा आज अच्छा मौका है, अपना दबाव बनाने की कोशिश की। कहा अच्छा तुमने देखा? कहाँ देखा? अरे देखा है ना, बाद में मुकरना नहीं। कहा नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। कहा अल्लाह तेरा शुक्र है तूने देखा तो। कहा क्यों? कहा वो मैं ही तो था। शौहर बोला वो मैं ही तो था। बीवी ने कहा तेरा सत्यानाश जाए, तू था? कहा मुझे लगा तू था। कहा क्यों? कहा तेरा उड़ रहा था, तेरे अलावा कोई उड़ ही नहीं सकता। फिर भी कमी निकाल दी उसके अंदर, कमी निकाल दी। अभी तक सही था, लेकिन जब कहा तो कहती है वो तो टेढ़ा टेढ़ा उड़ रहा था। इसका मतलब तू ही हो सकता, कोई और हो ही नहीं सकता। मेरे भाइयों, वो औरतें बड़ी खुशनसीब हैं जिनको उनका शौहर मिल जाए और वो उनकी इताअत कर ले, फर्मा बरदारी कर ले। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका शौहर इंतकाल कर जाए, जिसकी बीवी इंतकाल कर जाए, इस हाल में कि मरते वक्त उसका शौहर उससे राजी था। यहां पर भी अल्लाह के नबी खुशखबरी सुना दे कि ऐसी औरत जन्नत के अंदर दाखिल। मेरी बहनों, मेरी कौम की बेटियों, बहुत मुश्किल है आज के इस दौर में तुम्हारे बारे में कुछ कहना भी। सबब है एंड्रॉइड मोबाइल दे देना भी एक सबब है। पढ़ने के नाम पे और पढ़ाई के नाम पर, और डिजाइन सीख रही है मेरी बेटी इसके नाम पर, आप 12-12 और 1-1 और 2-2 बजे तक खुली छूट है कि वो मोबाइल चलाए। मेरे प्यारे साथियों, ये भी सबब है मुर्तद होने का। मैं कुछ बोला नहीं, लेकिन मेरी 8 साल पुरानी तकरीर बंगाल की कहीं से कटिंग करके मीडिया वालों ने पेश करना शुरू कर दी। 8 साल पुरानी तकरीर। और ये वो दौर है कि इस दौर के अंदर मेरे भाइयों कहीं से कुछ भी काटा और पीटा जा सकता है और पेश किया जा सकता है। कोई बईद नहीं, दुनिया में कोई ऐसा बेवकूफ और पागल मौलवी होगा, आम आदमी तो छोड़ दो, मैं मौलवी की बात कहता हूं, कोई ऐसा होगा जो ये कह दे या जो ये बोल दे कि बहन के साथ और बेटी के साथ निकाह करना जायज है? दुनिया में कोई ऐसा बेवकूफ मौलवी होगा जो ये कह दे कि बहन और बेटी के साथ निकाह जायज? लेकिन एक जनसंघी हिजड़े ने, एक बेगैरत ने
تو ماں نہیں ہے، بہن نہیں ہے، بیٹی نہیں، بات کو کاٹ پیٹ کر اس طریقے سے سوشل میڈیا پر پھیلایا کہ دیکھو یہ مولوی کیا کہتا ہے، کہ یہ کتنی بڑی بدعقلی کی بات ہے کہ لوگ اپنی بہن اور بیٹی کا ہاتھ کسی دوسرے کے ہاتھ میں دے دیں اور دوسرے کا کباڑ کھانا اٹھا کر لے آئیں، جبکہ میں نے کرامتا اور فرقہ باطنیہ کے ایک لیڈر کی بات کو کوٹ کر کے کہا تھا کہ اس نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے، لیکن ان بے غیرت نے اس کا پیسہ ملتا ہے، ان کو پیسہ ملتا ہے کیونکہ یہ بغیر ہڈی ڈالے ہوئے تو کچھ کر نہیں سکتے، ان کے لیے باقاعدہ ہڈیاں ڈالی جاتی ہیں، اس لیے یہ ساری چیزیں کاٹ چھانٹ کر لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج کے دور میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کی ایک بیٹی کے مرتد ہونے پر 5 لاکھ روپے کا چیک دیا جاتا ہے، کچھ سالوں کے لیے گھر اور مکان بھی دیا جاتا ہے ان کی کمیٹی کی طرف سے لڑکے کو، اور 1 یا 2 بچے پیدا ہو جانے کے بعد گھر چھین لیا جاتا ہے، لڑکی کو بے دخل کر دیا جاتا ہے اور لڑکے کو کہا جاتا ہے کہ اب ان لڑکوں کو لے جا کر بناؤ اپنے دھرم میں اور لاؤ اس کو، اور لڑکی کو بے یار و مددگار چھوڑ دو۔ کتنی ایسی لڑکیاں ہیں جو مرتد ہونے کے بعد جنہوں نے یا تو خودکشی کی ہے یا پھر انہوں نے جسم فروشی کا دھندا اپنا لیا ہے، کیونکہ وہ جیتے جی اپنے باپ کے گھر میں نہیں جا سکتی ہیں، کیونکہ باپ کے دروازے بھی ان کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ کیا کریں گے آپ سمجھاؤ اپنی بیٹیوں کو اور بہنوں کو، یہ ابھی جوانی کی دہلیز پر ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے، یہ نہیں سمجھ میں آئے گا، لیکن آپ تو باپ ہیں، آپ تو بھائی ہیں، آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے اپنی بہنوں کو اور اپنی بیٹیوں کو سمجھانے کی۔ ایوم امرات اذا صلت خمسها وصامت شعرها واطاعت بالها واحسنت فرجها، جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، روزہ رکھتی ہو اور شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہو، وہ احسنت فرجا، اور اپنی سطر کی اور شرمگاہ کی حفاظت بھی کرتی ہو، فلتدخل من ابواب الجنت شاءت، وہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جائے۔ نوجوانوں، وہ مبشر اس انداز سے بشارت دیتا ہے، تمہیں بھی بشارت دیتا ہے، من یضمن لی بین لحییہ وبین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ آئے نوجوانوں، تمہارے نبی کا فرمان ہے، مجھے میرا نوجوان طبقہ 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے، 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا من یضمن لی بین لحییہ وبین رجلیہ، جو اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان، داڑھی کے درمیان، اپنے گالوں کے درمیان، یعنی زبان کی ضمانت دے دے، جھوٹ نہیں بولے گا، غیبت نہیں کرے گا، چغلی نہیں کرے گا، کسی کی برائی نہیں کرے گا، اس کو ذکر و اذکار میں لگائے گا، جو اس زبان کی، دیکھیے 2 چیزیں بتائی ہیں اور دونوں کتنی اہم ہیں، ساری چیزیں نہیں مانگی ہیں۔ زبان ہی کو اگر آدمی برائیوں سے بچا لے تو سمجھ لو کہ آدھا اسلام تو اس نے حاصل ہی کر لیا۔ من یضمن لی بین لحییہ، جو اپنے دونوں گالوں کے درمیان، دونوں داڑھوں کے درمیان کی ضمانت یعنی زبان کی ضمانت دے دے، وہ بین رجلیہ، اور اپنے دونوں پیروں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دے دے، جو ہمیں ان دونوں چیزوں کی ضمانت دے دے، اپنی زبان کو غلط باتوں میں، غلط بولنے میں، جھوٹ بولنے میں، غیبت کرنے میں، چغلی کرنے میں، لا یعنی اور بےہودہ اور لغو باتیں کرنے میں نہیں لگائے گا، اور اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں کرے گا، جو ان 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دے، فرمایا اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ مبشر کس انداز سے اٹھتا ہے، یتیموں کا مال نہ کھانے والوں کو ڈراتا ہے، اور یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے کو وہ مبشر بشارت دیتا ہے، انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، میں اور یتیم کی دیکھ
دیکھ ریکھ کرنے والا فی الجنتی کہاتین جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہے، جیسے یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہے۔ زاد المعاد پڑھیے، علامہ ابن قیم کی، یتیموں کو دیکھتے اپنا حصہ لے کے جا رہے ہیں، ایک ہاتھ میں تھیلی دوسرے ہاتھ میں تھیلی، یہ وہ مال ہے جو نبی اکرم کو ملا ہے، سب کا حصہ دیا، آپ کو بھی حصہ ملا ہے، آج حصہ لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ سوچے بیٹھی ہیں، آج 15 دن ہو گئے، میرے گھر میں بھی چولہا جلے گا، میرے گھر میں بھی روشنی ہوگی، میرے گھر میں بھی روٹی بنے گی، آج گوشت میرے گھر میں بھی پکے گا۔ نبی اکرم گھر کی طرف جا رہے ہیں، حضرت عائشہ چولہے میں لکڑی رکھ لیتی ہیں اس امید سے کہ آج اچھا کھانا میرے گھر میں بھی بنے گا۔ ادھر 2 یتیم بچے ملتے ہیں، ابن القیم لکھتے ہیں ایک کی عمر 7 سال، ایک کی عمر 9 سال۔ ایک نے کہا اللہ کے نبی یہ ہاتھ پکڑ لیا، دوسرے نے کہا یا رسول اللہ یہ ہاتھ پکڑ لیا، ایک نے کہا میرا باپ نہیں ہے، دوسرے نے کہا میری ماں نہیں ہے، ایک نے کہا 5 دن سے چولہا نہیں جلا، دوسرے نے کہا 7 دن سے چولہا نہیں جلا، ہم نے کچھ نہیں کھایا۔ رحمت للعالمین کی ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی ہو گئی، چھوڑ دیا تھیلا، یہ تھیلا اس بچے کو، یہ تھیلا اس بچے کو، دونوں لے کے جانے لگی۔ اس وقت تک نبی اکرم دیکھتے رہے جب تک کہ وہ دونوں غائب نہیں ہو گئے۔ اپنے گھر گئے، عائشہ نے دروازہ کھولا، خالی ہاتھ دیکھا، کہا اللہ کے نبی آپ کا حصہ کہاں چلا گیا؟ آپ تو کہہ کر گئے تھے کہ مجھے میرا حق ملے گا، میرا حصہ ملے گا، چولہا سنبھال لو، آج میرے گھر میں بھی روٹی پکے گی۔ فرمایا عائشہ 2 یتیم بچوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، ایک تھیلا اس کو دے دیا، ایک تھیلا اس کو دے دیا۔ فرمایا میں کب منع کرتی ہوں، تھیلا دے دیتے، لیکن اتنا دونوں تھیلوں میں سے نکال لیتے کہ آج میرے گھر میں بھی روٹی بن جاتی۔ فرمایا عائشہ مجھے اتنا بھی گوارا نہیں ہوا، عائشہ تم نے اپنے باپ کو دیکھا، اپنی ماں کو دیکھا ہے، مجھے دیکھو، پیدا ہوا تو باپ کا چہرہ نہیں دیکھا، 6 سال کا ہوا تو میری ماں بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی، 8 سال کا ہوا تو میرا دادا بھی مجھے خیر آباد پہ گیا۔ عائشہ میں نے یتیمی میں قدم رکھا، یتیمی کا درد جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتی ہو، اس لیے میں نے یہ تھیلا اس کو دے دیا، وہ تھیلا اس کو دے دیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے اس کے بعد نبی مسجد میں آئے، نماز پڑھائی اور لوگوں میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنۃ کہاتین، میں اور یتیم کو پالنے والا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ یہ بشارت دے رہا یتیموں کا مال کھا جانے والوں، ناحق طریقے سے ہڑپ کر جانے والوں، انتظار کرو، یہ موت کسی کی دوست نہیں ہے، کسی کے ساتھ رعایت نہیں کرتی ہے، کسی کے ساتھ رعایت نہیں کرتی ہے۔ چلیے آگے بڑھیے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، ونذیرا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، برے کاموں پر، برے کاموں کے انجام اور جہنم کی خطرناک خوف و دہشت سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اس میں کیا شک ہے کہ محمد رسول اللہ نے لوگوں کو اپنی زندگی میں برے کام کرنے پر جہنم سے ڈرایا، جہنم کی
کی ہولناکی سے ڈرایا، جہنم کی کیفیتیں بتا بتا کر ایمان ان کے اندر پیدا کیا کہ لوگوں یہ حالات ہوں گے جہنم کی۔ کبھی وہ نذیر جہنم سے ڈراتے ہوئے کہتا ہے یوتا بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا، رواہ مسلم۔ کبھی وہ نذیر اس طریقے سے ڈراتا ہے کہ لوگوں قیامت کے دن جہنم کھینچ کر لائی جائے گی، یوتا بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام، جہنم کھینچ کر لائی جائے گی اس حال میں کہ اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی۔ جہنم کی کتنی لگامیں ہوں گی؟ 70,000 لگامیں ہوں گی، 70,000 لگامیں۔ گھوڑے کو لگام ڈالتے ہو نا، ایک ڈالے چل دیے نا، لیکن جہنم کی لگامیں کیسی ہوں گی؟ کیفیت دیکھیے گا نذیر کس طریقے سے ڈرا رہا ہے۔ 70,000 لگامیں، اور ایک لگام، ہر ایک لگام مع کل زمام 70,000 ملک یجرون، ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے، 70,000 فرشتے۔ اور فرشتوں کی طاقت کا اندازہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ کتنا ہے، کوئی اس کا تخمینہ صحیح سے نہیں لگا سکتا کہ فرشتوں کی طاقت کیا ہے۔ حضرت جبرائیل کے بارے میں مجھے یاد ہے کہ جب میں جھنڈا نگر میں پڑھتا تھا تو ایک خطبہ مولانا عبدالرؤف صاحب جھنڈا نگری نے بیٹھ کر جھنڈا نگر کی مسجد میں دیا تھا، اور اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا جبرائیل علیہ السلام کے 360 پر تھے، میں اس وقت ان کے خطبے میں شامل تھا۔ کہتے جبرائیل علیہ السلام کے 360 پر ہیں، ایک پر کی طاقت کا حال یہ ہے کہ جیسی یہ موجودہ دنیا جس میں تم رہتے ہو، 50,000 دنیا جبرائیل اپنے ایک پر کے ایک کونے میں رکھ سکتے ہیں اور اس کو اٹھا کر آدھے آسمان پر لے جا کر زمین پر پٹک سکتے ہیں۔ 360 پر، ایک پر کے ایک کونے کی طاقت کا حال یہ ہے کہ 50,000 دنیا ایک پر کے کونے پہ آ جائیں اور اٹھا کر لے جائیں اور آدھا آسمان تک لے جا کر وہاں سے پٹک دیں زمین کے اوپر۔ تو غور کرو کہ جب ایک فرشتے کے 360 پروں میں سے ایک پر کے ایک کونے میں کی طاقت کا یہ حال ہے تو پورے جبرائیل کی طاقت کا حال کیا ہوگا؟ اور پھر فرشتے کتنے ہیں؟ اور یہ جہنم جس کو ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے تو 70,000 لگاموں کو کتنے فرشتے کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیجئے گا۔ ہمیں تو نہیں لگتا کہ موبائل میں اتنی گنجائش ہو یا کیلکولیٹر میں، ویسے ہو بھی سکتی ہے۔ 70,000 فرشتے ایک لگام کو کھینچ رہے ہوں گے تو 70,000 لگاموں کو کتنے فرشتے کھینچیں گے؟ یوتا بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا۔ مبشر نذیر اس انداز سے لوگوں کو ڈراتا ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبتا ما سمعت مثلها قط لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا۔ بخاری کی روایت پر غور کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک بار ہم کو خطبہ دیا، اور ایسا خطبہ دیا کہ اس سے پہلے میں نے اللہ کے رسول کی زبان سے ایسا خطبہ نہیں سنا۔ ما سمعت مثلا قط، ایسا جاندار خطبہ دیا کہ اس جیسا خطبہ میں نے اس سے پہلے نہیں سنا۔ اس خطبے میں آپ نے فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا۔ لوگوں جہنم کے تعلق سے جو باتیں میں جانتا ہوں اگر وہ تم جان جاؤ، جہنم کے تعلق سے جو باتیں مجھے معلوم ہیں اگر وہ باتیں تمہیں معلوم ہو جائیں، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، تو تمہیں دنیا میں ہنسی کم آئے گی اور رونا زیادہ آئے گا۔ تم ہنسو گے کم اور روگے زیادہ، تمہیں ہنسی کم آئے گی اور رونا زیادہ۔ ترمذی کی روایت میں یہ ہے وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى السُّعَدَاءِ وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ
وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصَّعُودَاتِ تَجَرُونَ إِلَى اللَّهِ۔ ترمذی کے اندر یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ تم اپنی ان بیویوں کو چھوڑ دو گے جن سے تم دنیا میں لذتیں حاصل کرتے ہو، وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ، تم عورتوں کو بھی چھوڑ بیٹھو گے۔ اگر وہ باتیں میں تمہیں بتا دوں تو جہنم کے تعلق سے میں جانتا ہوں، تمہیں نہیں معلوم، اگر وہ باتیں تم جان جاؤ تو ہنسنا کم آئے گا اور رونا زیادہ۔ اپنی بیویوں کو بھی لذت حاصل کرنا ان سے چھوڑ کر جنگلوں میں چلے جاؤ گے، تجارون الی اللہ، اور اللہ کی پناہ مانگتے پھرو گے، ایک جگہ گھس جاؤ گے اور اللہ اللہ کرتے رہو گے۔ میرے بھائیوں، نذیر اس انداز سے لوگوں کو ڈراتا ہے، نذیر نے اس انداز سے لوگوں کو ڈرایا۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی کم نہیں ہے، تدن الشمس یوم القیامت کمقدار میل، اس قیامت کے میدان محشر کے منظر سے ڈرو جس دن سورج صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، کمقدار میل، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ زمین جو ہے انسان کا پسینہ ٹپک رہا ہوگا، کوئی اپنے پسینے میں اپنے ٹخنوں کے برابر، کوئی پنڈلی کے برابر، کوئی گھٹنوں کے برابر، کوئی کمر کے برابر، کوئی کاندھوں کے برابر اس میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ 1 میل کے فاصلے پر یہ سورج جو آج ہماری زمین سے موجودہ زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی بلندی پر ہے، جس کی گرمی کا یہ حال ہے کہ اس اکتوبر کے مہینے میں بھی شیروانی کے اندر مولوی جرجیز کی بنیان بالکل بھیگ چکی ہے، نچوڑو تو اس میں پسینہ نکلنے لگے۔ اس اکتوبر کے مہینے میں جبکہ سورج بھی ہمارے سر کے اوپر نہیں، یہ دن بھر کے سورج کی حرارت کا، اس رات میں بھی اس کی گرمی کا یہ اندازہ ہے۔ جب 1 میل کے فاصلے پر ہوگا تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ اور وہ بھی سلیم ابن عامر راوی اس حدیث کے وہ کہتے ہیں کہ عربی زبان میں میل کے 2 معنی ہیں، 1 میل تو مسافت الارض، زمین کی مسافت کو بولتے ہیں، جیسے 1 میل 2 میل گئے، 5 میل گئے، ایک تو میل یہ ہوتا ہے 1.5 کلومیٹر کا 1 میل، اور 1 میل سرمے دانی کی سلائی کو بھی بولتے ہیں، جس سے عورتیں آنکھوں میں سرما لگاتی ہیں، سرما لیا اور ایسے لگا، اس سرمے دانی کی سلائی کو بھی میل کہتے ہیں۔ ما ادری ما یعنی بالمیل، جو سلیم عامر راوی ہیں وہ کہتے ہیں واللہ ما ادری ما یعنی بالمیل، اللہ کے نبی نے کہا سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم وہ 1 میل زمین سے 1 میل کی دوری پر ہوگا یا سرمے دانی کی سلائی کے برابر ہمارے سر کے اوپر ہوگا، مجھے نہیں معلوم کہ میل سے کیا مراد ہے۔ یہاں اندازہ لگا سکتے ہیں کس طریقے سے نذیر نے ڈرایا، کس انداز سے نذیر ڈرا رہا ہے۔ وہ نذیر اس انداز سے بھی ڈراتے ہوئے ہماری ماں بہنوں کو بھی کہہ رہا ہے کہ نساء کاسیات عاریات ممیلات ومائلات، ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تم دیکھو گے عورتیں کپڑا تو پہنیں گی لیکن برائے نام کپڑا ہوگا، کپڑا پہننے کے باوجود وہ برہنہ ہوں گی، کپڑا پہننے کے باوجود وہ ادننگ ہوں گی، کپڑا پہننے کے باوجود جسم کے اعضاء ان کے دکھائی دے رہے ہوں گے، یعنی فیشن نام کا کپڑا ان کے اوپر ہوگا۔ نساء کاسیات، کپڑا تو پہنیں گی، عاریات لیکن کپڑا پہننے کے باوجود بھی وہ برہنہ ہوں گی، ممیلات ومائلات، نوجوانوں کی طرف مائل ہوں گی اور ان کو اپنی طرف مائل کریں گی، چاہے وہ اپنی زبان سے، اپنے میک اپ سے، اپنے حسن سے، اپنے اسٹائل سے، اپنے نرم اور گداز زبان سے، جیسے سمجھو وہ نوجوانوں کی طرف مائل ہوں گی اور ان کو اپنی طرف مائل کریں گی۔ جب تم اپنے آنکھوں سے یہ دور دیکھ لو اور عورتوں کو اس طریقے کے کپڑے پہنتے ہوئے دیکھ لو تو سمجھ لو ایسی عورتوں کے بارے میں فرمایا لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہا، ایسی عورتیں کبھی بھی جنت میں داخل نہ ہوں گی، اور جنت میں داخلہ تو بہت دور کی بات، وہ جنت کی مہک خوشبو بھی نہیں پائیں گی، یعنی ایسی عورتیں بھی جہنم میں ڈال دی جائیں گی۔ یہ نذیر اس انداز سے ڈراتا ہے لوگوں کو کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ محمد رسول اللہ نے فرمایا یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا، میدان محشر میں لوگ جب قبروں سے اٹھیں گے تو اس حال میں اٹھیں گے کہ وہ ننگے پیر ہوں گے، ننگے جسم ہوں گے اور بغیر ختنے کے ہوں گے، کسی
कसी का खतना नहीं होगा। फयंजुरु बाज़ुहुम इला बाज़, और एक दूसरे को देख रहा होगा। हजरत आयशा ने सवाल किया, अर्रिजालु वन्निसाउ जमीअन, ऐ अल्लाह के नबी मर्द भी होंगे और औरतें भी होंगी? फरमाया हाँ, मर्द भी होंगे और औरतें भी होंगी। हजरत आयशा ने कहा, यंजुरु बाज़ुहुम इला बाज़, क्या मर्द औरतों को देखेंगे और औरतें मर्द को देख रही होंगी? फरमाया हाँ आयशा, मर्द औरतों को और औरतें मर्दों को देख रही होंगी। फरमाया अम्मा आयशा ने, तब तो औरतें मारे शर्म के मर जाएंगी जब मर्द उनकी तरफ नजरें उठा के देखेंगे। फरमाया अल-अम्रु अशद्दु अन यहुम्महुम, आयशा इतनी फिक्र कहाँ होगी किसी मर्द को जो नजर दिखाए और देखता चला जाए। हर आदमी को अपने बचने की फिक्र होगी, मैं कैसे बचूं, कैसे भागूं। बाप बेटे से भाग रहा होगा और बेटा बाप से भाग रहा होगा, शौहर बीवी से भाग रहा होगा और बीवी शौहर से भाग रही होगी, भाई भाई से भाग रहा होगा। यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिही व बनीहि, इंसान अपने भाई से भाग रहा होगा, अपनी माँ को देखकर भाग रहा होगा, अपने बाप को देखकर भाग रहा होगा, वो साहिबती और अपनी बीवी से भाग रहा होगा, वो बनी और बाप अपनी औलाद से भाग रहा होगा। ये हाल होगा वहां पर। नजीर इस अंदाज से लोगों को डराता है। तो हो गया, शाहिद बनाकर भेजा, बशीर बनाकर भेजा, नजीर बनाकर भेजा। चौथी सिफत है वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्नी, और हमने आपको दावत इल्लाह देने वाला दाई बनाकर भेजा। पूरी जिंदगी अल्लाह की तरफ दावत। जर्जीस का स्टेज खत्म, यहां दूसरा स्टेज लगेगा। इलेक्शन के मौके पर दूसरा स्टेज लगेगा। कोई इस नेता की तरफ बुलाएगा, कोई उसकी तरफ बुलाएगा, कोई इसकी तरफ बुलाएगा। ये सब दौर देखिए, लेकिन पूरी जिंदगी जरा मोहम्मद रसूलुल्लाह पर नजर डालो। पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही दावत, और वो दावत क्या है? क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों, अपनी जबान से सिर्फ इतना कह दो कि कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह। ये दावत कैसे कैसे मौके पर दी जा रही है? एक शख्स आता है पूरे काफिले की शक्ल में, उसको अमीर बना दिया जाता है। भेजा है कई लोगों को, मक्के के सरवुर्दा लोगों ने, चौधरियों ने, सरमायादारों ने कि जाओ, पानी सर से ऊपर चढ़ता जा रहा है। शायद मोहम्मद को किसी चीज का लालच है, कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी चीज का लालच है। अगर लालच है तो लालच देकर भी देखो। लालच देने आ गए, कई लोग आए, एक को चुन लिया, तुम बात करोगे। बात करने लगा, आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, हम अपनी कौम की तरफ से आपसे बात करने आए हैं। चंद लोगों पर मुश्तमिल ये काफिला आपकी खिदमत में हाजिर है। आपने कहा क्या बात है? का बात कुछ नहीं है, इतना ही बात है कि पानी सर से ऊपर चढ़ गया है। आप जो दावत दे रहे हैं लोगों को, इस दावत ने एक फितना खड़ा कर दिया है। बाप बेटे से, बेटा बाप से जुदा हो गया है। माँ बेटी की नहीं सुनती, बेटी माँ की नहीं सुनती, भाई भाई का दुश्मन होता चला जा रहा है। आपकी इस दावत से खाइयां बढ़ती जा रही हैं। अगर आपका कोई मकसद है तो बताओ। आपने कहा मैं समझा नहीं, खुलकर बोलो क्या कहना चाहते हो। उन्होंने कहा, ऐ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, अगर आपको दौलत चाहिए, पैसा चाहिए, तो आप मेरे सामने अपनी रिक्वेस्ट रखिए। हम आपको अपनी कौम की तरफ से चंदा करके इतना रुपया, इतना पैसा, इतना दिरहम और दीनार दे देते हैं। आप मक्के के सबसे अमीर इंसान कहलाएंगे। आपसे ज्यादा दौलत किसी के पास नहीं होगी। हम इतना चंदा करके आपको दे देते हैं कि आप मक्के के सबसे अमीर इंसान कहलाएंगे। अगर दौलत नहीं चाहिए आपको, तो आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, मुझे इतना बता दीजिए, क्या आप हुक्मरान बनना चाहते हैं? आपको हाकिम बनने का शौक है? अगर ये बात है तो आप मुझे बता दीजिए, हम लोगों से गुजारिश करके आपको अपना हाकिम बना देते हैं, आप हुक्मरान बन जाइए। हम आपको अपना सरदार बनाने के लिए तैयार हैं। सरदारी, हुक्मरानी चाहिए तो बोलिए, पैसा दौलत सोना चांदी चाहिए तो बोलिए, और ये भी नहीं तो एक तीसरी
دوسری وجہ ہو سکتی ہے جو سب سے زیادہ پاپولر ہے, اور اس کے لیے انسان یا تو مذہب چھوڑ دیتا ہے, باپ کا بھی قتل کر دیتا ہے, کئی لوگوں کا مرڈر بھی کر دیتا ہے, وہ ہے عورت. اگر آپ کو کسی حسین و جمیل اور خوبصورت اور امیر عورت سے, لڑکی سے آپ کو عشق ہو گیا ہے, پیار ہو گیا ہے, محبت ہو گئی ہے, تو وہ آپ مجھے بتائیے, آپ کو لگتا ہے کہ ایسے وہ ہمارے حوالے نہیں کرے گا, تو آپ صرف اشارہ کیجئے کہ وہ کس کی بیٹی ہے, کس کی بہن ہے, آپ صرف اپنے منہ سے نکال دیجئے اور بتا دیجئے, اس حور صفت پری کو میں لا کر آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں, آپ کے پاس حاضر کر دیتا ہوں, آپ کے ساتھ نکاح کرا دیتا ہوں, کوئی انکار نہیں ہے. اگر آپ کو کسی عورت سے نکاح کرنا تو وہ بھی بولیے. ان تمام چیزوں کے جواب میں آپ نے جو ان سے کہا وہ یہ کہا کہ نہیں, نہ مجھے حکمرانی چاہیے, نہ مجھے دولت چاہیے, نہ مجھے بیوی عورت چاہیے, مجھے ان تمام چیزوں سے کوئی سروکار نہیں. تو فرمایا پھر کیا ہے؟ کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے, بس میں اتنا چاہتا ہوں کہ تم سب اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ, میری قوم لا الہ الا اللہ کہہ دے اور کامیاب ہو جائے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ تم سب ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ. قولوا لا الہ الا اللہ, ایک اللہ کی عبادت کرنے والے چلے گئے. جو وفد آیا لالچ دیتے ہوئے, اس وفد کو بھی دعوت دی تو ایک اللہ کی. کوہ صفا پر چلے تو ان کو بھی دعوت دی تو یہی کہا, ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے. ایک جگہ کہا تملک العرب والعجم, عرب کے بھی مالک بن جاؤ گے اور عجم کے بھی مالک بن جاؤ گے, تم صرف اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دو, بس اتنا کہہ دو, لا الہ الا اللہ, اتنا کہہ دو. دعوت دے رہے ہیں تو ایک اللہ کی طرف دعوت. اس منظر کو اٹھائیے, اس منظر کو, بڑے سے بڑے لوگوں کے گردے پانی پانی ہو جائیں گے, لیکن نبی اکرم کس طریقے سے استقلال کی چٹان بنے کھڑے ہیں. غزوہ ذات الرقا سے واپسی کے موقع پر, غزوہ ذات الرقا سے واپسی کے موقع پر لوگ تھکے ہوئے تھے, کئی راتوں کے جاگے ہوئے تھے. صحابہ کہنے لگے اس جنگل میں درخت ہیں سایہ دار, تھوڑا سا آرام کر لیجئے, اللہ کے رسول تھوڑی دیر کے بعد نکل جائیں گے. آپ نے سب کو اجازت دے دی, سب لوگوں نے جہاں درخت دیکھا وہاں لیٹ گئے, اور لیٹتے ہی ان کو نیند آ گئی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے سائے میں آرام فرما رہے تھے. اتنے میں ایک دیہاتی کافر آتا ہے, اس نے محمد رسول اللہ کی لٹکی ہوئی تلوار کو دیکھ لی, اور اس نے تلوار اتار کر نبی اکرم کے سامنے کود جاتا ہے, چھلانگ لگاتا ہے, آپ اڑ جاتے ہیں. وہ آپ کے پاس تلوار لے کر کھڑا ہے اور ایک ہی سوال کرتا, من یمنعک یا محمد, من یمنعک منی یا محمد, اے محمد بتاؤ تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا. یہ صحابی وہاں ہیں, وہ صحابی وہاں ہیں, تیسرا وہاں, چوتھا وہاں, پانچواں وہاں. جب تک آواز دیں گے تب تک تو یہ کام ہی تمام کر دے گا. آپ نے کوئی آواز نہیں دی, یہ بڑھتا جا رہا ہے اور نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی جا رہی ہے. قریب جاتا ہے, ایک ہی جملہ کہتا ہے, من یمنعک منی یا محمد, اے محمد بتاؤ تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا. اور یہ جملہ سن کر استقلال کی چٹان بن کر جو جواب دیا وہی محمد رسول اللہ کی دعوت تھی. پوری زندگی بھر آپ نے اس موقع پر اس کافر کو بھی جو جواب دیا وہ دوا جواب تھا, اللہ یعصمنی, مجھے اللہ بچائے گا. لفظ اللہ غور کیجئے, لفظ اللہ اس کی زبان سے نکلا, محمد رسول اللہ کی زبان سے نکلا, اس نے سنا, تھر تھرا گیا, تھر تھرا گیا, کانپ گیا. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, یہ تو مومن کی صفت ہونی چاہیے, جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے تو ان کا دل تھرا جائے, کانپ جائے. لیکن وہ کافر ہے, وہ کانپ رہا ہے. اے مسلمانوں ذرا عقل کے ناخن لو, کافر کا دل
کانپ رہا ہے، صفت تو مسلمان کی قرآن پیش کر رہا ہے. یہاں اذان کی آواز آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. بغیرت چائے کی دکان پر چائے کی چسکی لیتا ہے، یہاں اذان کی آواز آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. بغیرت ساڑی کو پریس کر رہا ہوتا ہے، یہاں اذان کی آواز آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. بغیرت اپنا پاور لوم بند کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا ہے، یہاں اذان کی آواز آتی ہے، لیکن مسلمان کے دل کے اوپر، مومن کے دل کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. جبکہ یہ صفت مومن کی بتائی گئی ہے، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. مومن تو وہ ہے جب اس کے سامنے اللہ کا نام آتا ہے تو اس کا دل کانپ جاتا ہے، اس کا دل تھرا جاتا ہے، اس کا دل لرز جاتا ہے. اس زمانے کے کافر ہم سے کہیں اچھے تھے، اس لیے کہ وہ اللہ کی طاقت کو، اللہ کی پاور کو ہم سے زیادہ سمجھا کرتے تھے، اس لیے ہی تو وہ کافر تھرا گیا. اللہ کا نام سنا وہ کانپ گیا. وہ جانتا تھا کہ محمد رسول اللہ نے کوئی معمولی ہستی کا نام نہیں لیا ہے. تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی اور محمد رسول اللہ نے وہ تلوار اٹھا لی. اب اس سے پوچھا، بتا تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے، آپ یہ چھوڑ سکتے ہیں؟ جاؤ. نظر انداز کر دیا، چھوڑ دیا اس کو. میں بتانا یہ چاہتا ہوں، جو جان لینے آیا اور محمد کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہے، تلوار اٹھا بھی لی اور مارنے والا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو کر بھی اس کو بھی دعوت دے رہے ہیں تو ایک اللہ کی. اپنے قاتل کے سامنے کھڑے ہو کر ایسے نازک موڑ پر بھی اس کو بھی جوڑ رہے تو اللہ سے جوڑ رہے ہیں. رشتہ دیکھیے کیسا ہے. وداعیا الی اللہ، اس کو کہتے ہیں موت کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد بھی دعوت الی اللہ. یہاں نکلتے کیوں یہ وہ چیخ، میرا کیا ہوگا، وہ مرا، بال نوچ لیے، سینہ چاٹ کر رہی ہیں، کھلونے لا لا کے دیکھا، ابھی کھلونے سے کون کھیلے گا، میرا بیٹا تو چلا گیا. کیسے واہیات نعرے لگتے ہیں. موت سامنے، دشمن سامنے کھڑا ہے، کافر ہے، اگر وہ مجھے قتل کر دے گا تو بہت انعام پائے گا اپنی قوم میں جا کر. انعام کے لالچ میں بھی آیا، لیکن اللہ کا نام سنا لرز گیا. یہاں اللہ کا نام سنتے ہیں تو 5 قدم 10 قدم جا کے مسجد جانے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. کس طریقے سے جوڑا، ایک اللہ سے جوڑتے چلے گئے. میرے بھائیوں اندازہ لگائیے، وہ بستی تھی طائف کی، دشمن ہے، سر پہ چڑھے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، اتنے مارے کہ سر پھٹ گیا، خون نکلا. پڑھیے زاد المعاد علامہ ابن قیم کی، پڑھیے سیرت النبی علامہ ابن ہشام کی، پڑھیے رحمت اللہ عالمین قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ کی. سر پھٹ گیا، خون نکلا، پیروں میں جم گیا خون، جوتے نہیں نکل رہے تھے، جوتے خون کے جم جانے کی وجہ سے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے. جب ہوش آیا تو 2 فرشتے آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں تو ہم ان طائف والوں کی اوپر ایسی آندھی لائیں کہ سب کو ہلاک کر دیں. دوسرے نے کہا کہیں تو ہم ان طائف والوں کو 2 پہاڑیوں کے بیچ میں رکھ کر پیس دیں اور مسل دیں. لیکن ایسے موقع پر بھی ان طائف والوں کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کہتے ہیں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتی نہیں ہے کہ میں تیرا رسول ہوں، یہ جانتی نہیں ہے. فرشتوں کے سوال پر فرمایا نہیں، انتقام کی ضرورت نہیں ہے. اگر تم ان طائف والوں کو 2 پہاڑیوں کے بیچ میں رکھ کر پیس دو گے، مسل دو گے، تو ان کے بعد ان کی پشتوں میں چھپی ہوئی اولادیں بھی پھر جنم نہیں لیں گی. جانے دو، مجھے امید ہے آج یہ ایمان نہیں لائیں گے تو کل ان کی ہونے والی نسلیں ضرور ایمان لائیں گی، کل ان کی ہونے والی اولادیں ضرور ایمان لائیں گی. اس موقع پر بھی دعوت دے رہے ہیں تو ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، ایک اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں. اس سوق اکاس کا منظر دیکھو جو مکے میں ایک سالانہ میلہ لگتا تھا، جس کو اکاس کا میلہ بولتے تھے، جس کو مکے کا ایک بازار تھا جس کو اکاس بولا جاتا تھا، اور پورا نام اس کا سوق اکاس تھا، یعنی اکاس کا بازار.
وہاں آپ لوگوں کو دعوت و تبلیغ کرنے لگے. پتہ چلا کہ مختلف شہروں سے وفد آیا ہے, بزنس کے ارادے سے آیا ہے, وہاں لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں, لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں. اتنا مارا لوگوں نے کہ آپ بے ہوش ہو کے زمین کے اوپر گرے ہیں اور خون سے سر پھٹا پڑا ہے. اس وقت زاد المعاد میں ابن قیم لکھتے ہیں کہ محمد کی بیٹی فاطمہ کی عمر 4 یا 5 سال کی تھی. وہ گھر کے باہر کھیل رہی تھی. اس کو کسی نے کہہ دیا, فاطمہ بیٹا تم یہاں کھیل رہی ہو, تمہارے ابو مکے کے بازار میں سوق عکاظ میں بے ہوش پڑے ہوئے ہیں. اتنا سننا تھا کہ ننھی منی فاطمہ بھاگتی ہوئی دوڑتی ہوئی جاتی ہیں اور اپنے بے ہوش باپ کے پاس بیٹھ جاتی ہیں, اپنے سر کی اوڑھنی سے اپنے باپ کے سر پہ جمع خون صاف کرتی جاتی ہیں. ہاں میری بہنوں سنو, چھتوں سے سنو, جلسوں میں آئی ہو تو سنو. 5 سال کی یا 4 سال کی ہے فاطمہ اور سر کی اوڑھنی سے اپنے باپ کے سر کا خون پوچھ رہی ہیں. ہاں تم نے صحیح سنا, 5 سال کی بچی اور سر پہ اوڑھنی, حالانکہ پردہ بھی فرض بھی نہیں ہوا ہے, سر پر اوڑھنی سے اپنے باپ کا خون صاف کر رہی ہے. کیا فاطمہ کا یہ چانٹا اے 20 اور 22 سال کی لڑکیوں تمہارے گال پہ نہیں پڑ رہا ہے کہ آج تم انسٹاگرام پہ ٹک ٹاک پہ ڈانس کر رہی ہو اور دوپٹے تمہارے اتر کر بال کھلے ہوئے سامنے آ چکے ہیں؟ شرم مگر تمہیں نہیں آتی ہے. یہ 5 سال کی فاطمہ سر پہ اوڑھنی اوڑھے ہوئے ہیں, پردہ حالانکہ ابھی فرض بھی نہیں ہوا ہے, اور اپنے باپ کے پاس بیٹھ کر اوڑھنی اتار کر اپنے باپ کا خون صاف کرتی جاتی ہیں اور روتے ہوئے کہتی جاتی ہیں, آئے مکے کے لوگوں تم نے میرے اس باپ کو مارا ہے, آئے مکے والوں تم نے میرے اس بابا کو مارا ہے جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے, آئے مکے والوں تم نے میرے اس بابا کو مارا ہے جس نے آج تک کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی ہے, آئے مکہ والوں تم نے میرے اس باپ کو مارا ہے جس نے آج تک کسی کا دل نہیں دکھایا, آئے مکہ والوں تم نے آج اس کو صرف اس بات میں مارا ہے کہ وہ تم سے کہتا ہے ایک اللہ کی عبادت کرو, اپنا رشتہ ایک اللہ سے جوڑ لو. یعنی سوق عکاظ میں بھی لوگوں کو جوڑنے گئے تو ایک اللہ سے, اور بات فاطمہ یہ کہہ رہی کہ میرے باپ کو صرف اس لیے تم نے مارا ہے کیونکہ اس نے تم کو یہ کہا لا الہ الا اللہ کہہ دو, ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ, صرف اس بات پر تم ہمارے باپ کو مارتے ہو, اس بات پہ مارا. حضرت فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو گرا, نبی اکرم کے گال پر گر جاتا ہے. اس آنسو نے آب حیات کا کام کیا. نبی اکرم کے آنکھوں سے نبی اکرم کے آنکھ کھل جاتی ہے اور حضرت فاطمہ کو اپنے پاس دیکھتے ہی سینے سے لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں اپنا غم بھول گئے, اپنی تکلیف بھول گئے, اور فرمایا وہ قوم کبھی فلاح نہیں پائے گی جو حق بات کہنے پر محمد کی لخت جگر کو ستاتی ہے, جس نے فاطمہ 4 سال کی میری پھول جیسی بچی کا دل دکھایا. وہ قوم کیسے فلاح پائے گی, وہ قوم کیسے نجات پائے گی؟ تم نے میری بیٹی کا دل دکھایا, اچھا نہیں کیا. میرے بھائیوں اپنی بیٹی کی اس تکلیف پر اپنی تکلیف بھول گئے تو سوق عکاظ میں گئے تو لوگوں کو دعوت اللہ دی. ایک وفد آیا ہوا ہے, آپ اس کو تبلیغ کر رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں. اتنے میں حضرت زینب بھیجتی ہیں اپنا قاصد کہ جاؤ میری بیٹی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور اس کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں, میرے ابو کو بلا لو, نانا سے کہو محمد رسول اللہ سے اپنی نواسی کو آ کر دیکھ لیں اور کچھ دعا پڑھ دیں. جو قاصد جاتا ہے, اللہ کے نبی کے پاس مہمان ہیں باہر کے آئے ہوئے ہیں, آپ نے ان سے کہا, جو قاصد آیا تھا زینب کی طرف سے, اس سے کہا انا للہ ما آتا وَلَهُ مَا خَزَا, جو کچھ دیا وہ اللہ ہی کا ہے اور جو لے گا وہ اللہ ہی کا ہے. آئے زینب تمہارا باپ ابھی دعوت و تبلیغ میں لگا ہوا ہے, تم اللہ سے دعا کرو میں ابھی نہیں آ سکتا. آپ پھر وفد کے دعوت و تبلیغ میں لگ گئے. ادھر جو قاصد گیا اور اس نے پیغام دیا تو انہوں نے اللہ کی قسم دے کر بھیجا دوبارہ جاؤ اور میرے ابو سے کہنا آپ کو آپ کی بیٹی
بیٹی نے اللہ کا واسطہ دیا ہے جس حال میں بھی بیٹھے ہو چلے آؤ. زینب نے کہا میری بیٹی کی یعنی ان کی نواسی کی طبیعت بہت زیادہ اچھی نہیں ہے, جلدی آ جائیں اور میری بیٹی پر کچھ دعا پڑھ دیں. جب اللہ کا واسطہ سنا تو آپ نے جماعت کے لوگوں سے, وفد سے, ان گروہ سے جو آئے اعتبار سے آپ نے اجازت لی اور کر رکو, میں اب ایک بعد میں بتاؤں گا, تبلیغ کروں گا. میری بیٹی نے مجھے اللہ کا واسطہ دیا, مجھے جانا ضروری ہے. آپ نے چند صحابہ کو اپنے ساتھ لیا اور زینب کے گھر کی طرف چل دیے. زینب کے گھر پہنچ کر دروازے کو دستک دی. محلے کی جو عورتیں وہاں بیٹھی ہوئی تھی ایک نے دروازہ کھولا. حضرت زینب اپنی بیٹی نواسی کو اپنی گود میں لیے ہوئے تھی اور اس کی کنڈیشن یہ تھی کہ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی, وہ آخری سانسیں لے رہی تھی. جیسے ہی زینب نے اپنے باپ کو محمد رسول اللہ کو روم کے اندر دیکھا, اپنی بیٹی کو آگے بڑھا دیا. ابو جان میری بیٹی کو اپنی گود میں لے لیجئے, دعا کیجئے. آپ کے ہاتھ زبان سے نکلی ہوئی دعا میں اللہ نے شفا رکھی ہے, میری بیٹی کو اللہ شفا دے دے, لے لیجئے. اس روح کھڑتی ہوئی نواسی کو جیسے ہی محمد رسول اللہ نے اپنی گود میں لیا, شاید وہ نواسی بھی اپنے نانا کی گود کا انتظار کر رہی تھی. جیسے ہی وہ اپنے نانا کی گود میں آئی اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی, نواسی کا انتقال ہو گیا. زینب رو رہی ہے, غم کے آنسو ہیں, اور یہ منظر دیکھ کر محلے کی وہ تمام عورتیں زینب کے رونے کو دیکھ کر ان کے بھی آنکھوں میں آنسو ہیں. جو صحابہ نبی کے ساتھ آئے یہ منظر دیکھ کر وہ بھی رو رہے ہیں. لیکن ایسے نازک موڑ پہ بھی محمد رسول اللہ اپنی بیٹی کو اور پورے جتنے سامعین تھے اور اس جمع تھے اس گھر میں سب کو یہی دعوت دے رہے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ ما عطا ولہ ما خذا. میرے بھائیوں وہ نبی یہی دعوت دے رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہے ہم سب بھی تو اللہ ہی کی طرف سے وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون, اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. جو کچھ دیا تھا وہ اللہ ہی کی طرف سے عطا کرتا تھا, جو لے لیا وہ اسی کی امانت تھی. ہمیں صبر کرنا چاہیے. جب سارا مجمع رو رہا ہے اس موقع پر محمد رسول اللہ اپنے گھر والوں کو, اپنی بیٹی کو, صحابہ کو, صحابیات کو ایک اللہ سے جوڑ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے, امانت اسی کی تھی اور اس نے اپنی امانت لے لی, اس میں میں کیا کر سکتا ہوں. اور غور کرو, کائنات کی سب سے بڑی ہستی کی گود میں سب سے بڑی ہستی کی بیٹی زینب کی بیٹی, زینب کی بیٹی ہے, نبی کی نوازی ہے. زینب کی گود میں جب تک تھی سانسیں لے رہی تھی اور محمد رسول اللہ کی گود میں جب آئی تو سانسیں اکھڑ گئی. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی گود سے بچہ اگر جرجیز کی گود میں آ جائے انتقال کر جائے تو کہیں گے بڑا منحوس تھا, جب تک میرے ہاتھ میں تھا تب تک بچہ صحیح تھا, جیسے اس نے لیا مر گیا. یہ اس بات کی تعلیم تھی کہ کوئی نبی بھی کسی مردہ کو زندہ نہیں کر سکتا ہے. یہ اس بات کی تعلیم تھی, امانت اس کی تھی, اس نے لے لیا. ہم تو صرف اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور تمہیں صبر کی تلقین کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے. میرے بھائیوں ذرا غور تو کرو, یہ کون سے منظر ہیں, یہ کیسے منظر ہیں کہ ہر موقع پر آپ اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں, اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں. ہجرت کر کے مدینہ پہنچے, 8 دن کی تگو دو محنت کے بعد, مشقت کے بعد مدینہ پہنچے. ابھی مدینہ نہیں قبا میں پہنچے. صحابہ تھک کر چور, بے زبان مخلوق زبان باہر نکال کے بیٹھی ہوئی ہے, اونٹ اور گھوڑوں کی زبانیں باہر نکل گئی ہیں, اتنا تھک کر چور ہیں. کہا تھوڑا سا آرام کر لیں. آپ نے کہا ٹھہر جاؤ, رک جاؤ. بے زبان مخلوق گھوڑے اور اونٹ ہانپ رہے ہیں. صحابہ نے جہاں جگہ دیکھی وہاں لیٹ گئے ہیں اور لیٹتے ہی ان کو نیند آ گئی ہے. اچانک صحابہ کی آنکھ کھلتی ہے,
تو کیا دیکھتے ہیں 8 دن سے تو لگاتار محمد رسول اللہ بھی ہمارے ساتھ چلے ہیں. بے زبان مخلوق کا برا حال ہے. گھوڑے جیسی طاقت رکھنے والے گھوڑوں کا, مضبوط طاقت رکھنے والے گھوڑوں کا برا حال ہے. اونٹوں کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں, وہ بھی ہانپ رہے ہیں, اور صحابہ ایک طرف ہیں اور وہ سستا رہے ہیں اور سونے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کی نظر پڑتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں, محمد رسول اللہ ایک پتھر زمین کھود کر رکھ رہے ہیں. صحابہ وہاں تشریف لاتے, یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا اس جگہ پر میں مسجد قباء کی بنیاد رکھ رہا ہوں, چاروں طرف میں پہاڑیاں دیکھ رہا ہوں. اے لوگوں, یہاں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوں گی تو یہ پہاڑیاں بھی قیامت کے دن اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں گی. اور اس جگہ میں نے اللہ کا نام لیا, یہ پہاڑیاں قیامت کے دن گواہی دیں گی. ساری مخلوق تھک کر چور ہے, صحابہ نڈھال ہے, بے زبان مخلوق کی زبانیں باہر نکلی ہیں, لیکن محمد رسول اللہ کو مسجد کی تعمیر کی فکر ہو رہی ہے. محمد رسول اللہ کو مسجد کی تعمیر کی فکر ہو رہی ہے. یا اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوں گی. یہ ہے اللہ کی طرف دعوت دینے والا شخص, مکے سے مدینہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں. غور کرو, مسجد مدینے کی عورتیں چھتوں پر ایسے ہی چڑھ گئیں جیسے آپ کے ہاں جلسے میں عورتیں چھتوں پہ چڑھ کے جلسہ سن رہی ہیں. ایسی وہ عورتیں محمد رسول اللہ کے آنے کا انتظار کر رہی ہیں اور چھتوں پہ چڑھ کے محمد رسول اللہ کا دیدار کرنا چاہتی ہے کہ نبی اکرم کو دیکھیں کہ آج آپ آ رہے ہیں. اور کس کے گھر پر نبی کی سواری رکتی ہے, کس کے گھر پہ آپ آتے ہیں؟ مدینے کی عورتیں چھتوں پہ چڑھی ہے. اور اللہ کے نبی جب مدینے میں گزر رہے ہیں تو مدینے کی چھوٹی چھوٹی 5-5, 6-6 سال کی بچیاں دف بجاتے ہوئے یہ گیت گا رہی ہیں, اور گیت گاتے گاتے کہہ رہی ہے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. آج اللہ کا شکر ہے 14ویں رات کا چاند مکے سے فاران کی چوٹیوں سے طلوع ہو کر ہمارے شہر مدینہ میں تشریف لایا ہے, ہمارے یہاں طلوع ہوا ہے. اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. وہ بچیاں یہ گیت گا رہی ہیں, آپ ان کا گیت سن سن کر مسکرا رہے ہیں. تھوڑا اور آگے بڑھے تو وہی بچیاں یہ گیت گاتے گاتے ایک جملہ ان کے منہ سے غلط نکل گیا, وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ. آج ہمارے درمیان ایک ایسے نبی تشریف لائے ہیں جو کل کی بات بھی جانتے ہیں. آج ہمارے پاس ایسے رسول آئے ہیں جو کل کا علم بھی رکھتے ہیں. اتنا سننا تھا کہ آپ اپنی اونٹنی سے اترتے ہیں اور ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کے پاس جاتے ہیں, ان کو توحید کا معنی سمجھاتے ہیں, ان کو شرک کا معنی بتلاتے ہیں. کہتے دعی حاضر کلمات, اے بچیوں یہ جملے مت کہو, اے بچیوں یہ جملے چھوڑ دو, وہی پڑھو جو پہلے پڑھ رہی تھی. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. بچیوں یہی پڑھو, یہ مت پڑھو فینا نبی یعلم ما فی غد. ایک ایسے نبی آئے ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں. اللہ کی قسم تمہارے نبی کو, تمہارے رسول کو یہ نہیں معلوم کہ کل میرے اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. کل کا علم نہیں. ان چھوٹی چھوٹی 5-5 اور 6-6 سال کی بچیوں کی زبان سے نکلنے والے ان شرکیہ جملوں پر بھی آپ خاموش نہیں رہے, اترے اور ان بچیوں کو توحید کا معنی بتلایا, اللہ کا معنی بتلایا, اور یہ بتلایا کہ کل اور قیامت تک کا علم اگر کسی کو ہے تو وہ صرف ذات ہے اللہ کی. میں تو اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کی قسم کل میرے اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا یہ ہم کو نہیں معلوم. وہ نبی مدینے آیا, دعوت دیتا رہا اللہ کی, اور جب آخری وقت آیا اللہ کے نام سے دعوت شروع کی, اقرا بسم ربک الذی خلق سے. اور جب آخری وقت آیا, آخری وقت تو آخری جملہ بھی جو نکلا محمد رسول اللہ کی زبان سے وہ جملہ تھا اللہم بالرفیق الاعلی, اللہم بالرفیق الاعلی, اللہم بالرفیق الاعلی. اے اللہ رفیق اعلی میں, اے اللہ رفیق اعلی میں. شروعات کی تو اللہ کے نام سے اور آخری جملہ نکلا تو اللہ کے نام پر, یعنی اس کی پوری زندگی شروع سے آخر تک اللہ کی دعوت میں گزری. وداعیا الی اللہ باذنہ, یہ ہے داعی الی اللہ, وسراجا منیرا, اور روشن سورج بنا کر بھیجا. قرآن میں آسمان پر چمکنے والے سورج کو سراجا وہاج کہا ہے.
सिराज वहाज, रोशन सूरज, चमकने वाला सूरज। लेकिन आसमान के सूरज को क्या कहा? सिराज वहाज। और मोहम्मद रसूलुल्लाह को क्या कहा? सिराज मुनीर, सिराज मुनीर। अब मैं ये दो जुमले इस्तेमाल करूंगा, सिराज वहाज और सिराज मुनीर। जब सिराज वहाज कहें तो आसमान का सूरज समझना, जब सिराज मुनीर कहें तो मोहम्मद रसूलुल्लाह समझना। मेरे भाइयों, आसमानी सूरज सिराज वहाज है और दुनिया का सूरज सिराज मुनीर मोहम्मद रसूलुल्लाह है। फर्क क्या है? आसमान का सूरज चमकता है, अंधेरा खत्म हो जाता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिली तो अंधेरा नहीं, गुनाहों का अंधेरा खत्म हो गया। आसमान का सूरज चमका तो जुल्मतों का अंधेरा मिट गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह को जब नबूवत मिली और रसूल बनकर आए तो गुनाहों का अंधेरा मिट गया। सिराज वहाज चमकता है तो तारीकी खत्म होती है, सिराज मुनीर चमकता है तो गुनाहों का अंधेरा खत्म होता है। सिराज वहाज, आसमानी सूरज जब चमकता है तो रात में होने वाले जराइम बंद हो जाते हैं। सिराज मुनीर जब चमकता है तो गुनाहों के काम बंद हो जाते हैं। सिराज मुनीर जब चमका तो चोरी, डकैती, जिनाकारी, शराबनोशी, बेपर्दगी, उरियानियत और ये तमाम चीजों को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने खत्म किया है। सूरज जराइम के इर्तिकाब को बंद करता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह गुनाहों के इर्तिकाब को बंद करते हैं। वो भी सूरज, ये भी सूरज, वो चमकता है तो जुल्मतों को, तारीकियों को मिटाता है, ये चमकता है तो गुनाहों और पाप और ताप को खत्म करता है। मेरे भाइयों, फर्क इतना है, सिराज वहाज जब दिन में चमकता है तो रात में उसकी चमक बंद हो जाती है, लेकिन सिराज मुनीर की तालीम रात में भी बाकी रहती है और दिन में भी बाकी रहती है। उसका नाम रात में भी लिया जाता है और दिन में भी लिया जाता है। दोनों सूरत में फर्क यह है कि हजरत आयशा ने कहा था, ली शम्सुन वलिल्लाफाक शम्सुन शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समाई इन्न शम्सा ततलू बाद फज्रिन शम्सी ततलू बाद इशा। लोगो, एक तुम्हारा सूरज है, एक मेरा सूरज है। लोगो, तुम्हारा सूरज मेरे सूरज से बेहतर है। इन्न शम्सा ततलू बाद फज्र, तुम्हारा सूरज तो फजर के बाद निकलता है। शम्सी ततलू बाद इशा, और मेरा सूरज इशा के बाद मेरे बिस्तर पे आता है। मेरा सूरज इशा के बाद मुझे अपनी आगोश में लेता है, यानी मेरा सूरज मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तो ये सिराज मुनीर है। मेरे भाइयों, सीरत तैयबा पर चाहे कितना अच्छी गुफ्तगू कर लो, लेकिन हमारे भाई यही कहेंगे, ये रसूल को मानते ही नहीं है, ये नबी को मानते ही नहीं है। सारे ठेकेदार ये हैं, जब तक केक ना काटो, हैप्पी बर्थडे या रसूल अल्लाह जब तक ना कहो और मोहम्मद के नाम पर जब तक छुरी ना चलाओ, तब तक मोहब्बत का बायार पूरा हो ही नहीं सकता। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। अल्लाह हम सबको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ हमीदा को समझने की तौफीक अता फरमाए और बारे इलाह रसूल की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमाए। अल्लाह जब तक तो हमें जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।